Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 17. We will continue with the team leadership group versus team के बारे में हम discuss करेंगे. We will further study about the teams and groups. But before going into the detail of lecture number 17, I would like to give you brief overview of the main topics of lecture number 17. In lecture number 16, we discuss about the group versus team. Group اور ٹیم کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹ, گروپ اور ٹیم میں کیا فرق ہے؟ جو all ٹیمز جو ہیں کین بی اے گروپ, بٹ ضروری نہیں ہے کہ گروپ جو ہیں وہ ٹیم بھی ہو. تو دیر از اے ڈفرینسیشن بٹوین دی گروپ ورسز دی ٹیم. all teams can be a group but all group cannot be a team. تو گروپ اور ٹیم میں ڈفرینس ہے. اور گروپ کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ ڈفرنٹ کائنڈس آف گروپس ہیں, جس میں فارمل ورک گروپس ہیں, انفارمل ورک گروپس بھی ہوتے ہیں یا انفارمل گروپس بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ انفارمل ورک گروپ میں فرینڈشپ گروپ ہوتا ہے. وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کی پرسنالٹی میچ کرتی ہے, انٹرسٹ یا ہابیز ایک جیسی ہوتی ہیں, تو ان کے ساتھ آپ کی اچھی فرینڈشپ ہوتی ہے. کوئی اسپیسیفک پرپز نہیں ہوتا, بٹ یو شیئر انفارمیشن ود یور فرینڈز, یو لائک ایچ ادر, آپ کے انٹرسٹ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, آپ اپنی بات ان سے شیئر کرتے ہیں. تو وہ ایک آپ کا حلقہ ہوتا ہے دوستوں کا, جو آپ کے فرینڈشپ گروپ ہے. اسی طرح فرینڈشپ گروپ کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک انٹرسٹ بیس گروپ بھی ہوتے ہیں. وہ کسی خاص ایشو پہ جو ہیں وہ کسی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل انوائرمنٹ گروپ ہے, جو بیسیکلی یہ کرے گا کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے کام کرے گا اور اس طرح کے وائلڈ لائف کی پروٹیکشن کے لیے کام کرے گا. اسی طرح کوئی گروپ آف پیپل ہیں جن کے ایک خاص انٹرسٹ ہیں, یا وہ کسی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کمیونٹی کے لیے سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو سول سوسائٹی کے جو ہیں لوگ وہ ایک گروپ بنا لیتے ہیں, انٹرسٹ بیس گروپ ہوتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ڈرون حملوں کے خلاف ایک جو ہے لائک مائنڈیڈ لوگ جو خلاف ہیں ڈرون حملوں کے, وہ گروپ بنا لیں گے. وہ پیس کے اوپر کے ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ ڈرون حملے بند کیے جائیں اور پیس ہو جو ہیں اس ایریاز میں فاٹا کے, اور ڈرون حملے جو ہیں سوورینٹی کے خلاف ہیں تو وہ اس کے لیے احتجاج کریں گے اور ایک ساتھ مل کے جو ہیں پروٹیسٹ کریں گے. وہ بیسیکلی انٹرسٹ بیس گروپ ہے. اسی طرح جو ہیں ٹیمز ہوتی ہیں, ان میں یہ کہ فارمل ورک گروپس ہیں جیسے آرگنائزیشن کے اندر. تو گروپ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ مینیجر کین پٹ ڈفرینٹ پیپل ٹوگیدر رینڈملی, ایسے کر سکتے ہیں ڈفرینٹ پیپل جو ہیں انڈیویجولس ہیں آرگنائزیشن کے اندر, ان کو ایک جگہ جمع کرے, ایک گروپ بنائے, مگر ضروری نہیں ہے کہ ان کے کمپلیمنٹری اسکلز ہوں, ان کا کوئی خاص آبجیکٹو ہو, ان کی کمپیٹنسیز آپس میں کوریلیٹ کر رہی ہوں یا انٹر ڈیپینڈنٹ ہو. وہ بس گروپ بنایا جا سکتا ہے, مینیجر گروپ بنا سکتا ہے جن میں رینڈم پیپل دے پٹ ٹوگیدر. مگر ٹیم کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جو ہیں اسکلز کمپلیمنٹری ہونے چاہیے, ان کے لیے خاص آبجیکٹو ہونا چاہیے, ان کے لیے خاص ایک ایجنڈا ہونا چاہیے, خاص گولز ہونے چاہیے. تو ایک ہے کہ سوچ سمجھ کے مینیجر جب ایک کسی خاص پرپس کے لیے ٹو اچیو اسپیسیفک گول کوئی کمپلیمنٹری اسکلز کے لوگ جو ہے گیدر کرتا ہے, تو وہ ایک طرح کی ٹیم ہوتی ہے. اب اس میں ٹاسک فورس کی بھی بات کی تھی. ٹاسک فورس بیسیکلی یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ جو ہے گورنمنٹ میں بنائی جاتی ہیں کسی خاص ایشو کو مانیٹر کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے انہیں اسپیشل اسائنمنٹس دی جاتی ہیں, اسپیشل پاور دی جاتی ہیں. تو ٹاسک فورس بھی ہیں اس میں, جیسے کہ فوڈ پرائس اور کنٹرول کے اوپر بن گئی کوئی ٹاسک فورس, یا ایجوکیشن کے اوپر بن گئی, ایجوکیشن کوالٹی کے اوپر. تو اس طرح اور ایشوز ہیں, اسپیشل اسائنمنٹس دی جاتی ہیں اس ٹاسک فورس کو کہ وہ مانیٹر کریں, کنٹرول کریں. تو اسی طرح ہیں, ہم نے بات کی سیلف مینجمنٹ ٹیمز کی. سیلف مینج ٹیمز وہ ہوتی ہیں جو کہہ سکتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ جن میں فارمل ہیرارکی یا لیڈر کا کنٹرول نہیں ہوتا, بلکہ وہ روٹیٹ کرتے ہیں آپس میں رول کو. وی ول ڈسکس فردر دی سیلف مینج ٹیمز, اس کے بینیفٹ کی بات کریں گے اور ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں اور آنے والے لیکچرز میں. فار یور انڈرسٹینڈنگ صرف یہ کہ ڈفرینشیٹ کریں کہ کتنی کائنڈز آف ٹیمز ہوتی ہیں اور گروپس ہوتے ہیں. سو یو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از اے سیلف مینج ٹیم بھی ہوتی ہیں, اسی طرح کراس فنکشنل ٹیمز بھی ہوتی ہیں اور فنکشنل ٹیمز بھی ہوتی ہیں.
تو اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیئر اسٹوڈنٹ گروپ ڈیولپمنٹ اسٹیجز کی بات کی تھی. گروپ جو ہے سب سے پہلے فارم کیا جاتا ہے, اس میں یہ کہ جس میں ڈفرینٹ پیپل کم ٹوگیدر ایک گروپ بناتے ہیں, گروپ فارم ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہوتی ہے اسٹارمنگ ہوتی ہے, آپس میں ان کے کانفلکٹ ارائز ہوتے ہیں, وہ کانفلکٹ کو ریزالو کرتے ہیں, وہ ایک نارمس ڈیسائیڈ کرتے ہیں. نارمس ہیں کہ وہ گائیڈ لائنس ہیں, ویلیوز ہیں, بلیوز ہیں جو کسی انڈیویجول کے گروپ کے اندر جو ہیں جو ان کو بیہیویئر کو ڈائریکٹ کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے کہ انہوں نے گروپ کے اندر کیسے ڈیسیجن میکنگ کرنے ہیں, کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرنا ہے, کیا کمیونیکیشن اسٹرکچر ہوگا, اوپن کمیونیکیشن چینلز ہوں گے یا کلوز ڈور پالیسی ہوگی, اور اس طرح ہے کیسے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو, اور کن ایشوز پہ کیسے جو ہے ان پروسیڈ کرنا ہے, کیسے کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے. تو ایک جو گروپ وقت کے ساتھ جب کام کرتا ہے تو اس کے بعد کانفلکٹ آتے ہیں اور ایک نارمس پہ وہ جو ہے ایگری کرتے ہیں. بیسیکلی نارمس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کنٹرول دی گروپ بیہیویئر, بیہیویئر کو جو ہے کنٹرول کریں تاکہ ایک گائیڈ لائن کے تحت وہ کام کریں اور آپس میں کم سے کم ان کے درمیان کانفلکٹ ہو اور ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ گروپ کی جب ہم نے بات کی تو امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا گروپ تھنک کا. گروپ تھنک کیا ہے؟ گروپ تھنک میں ڈیئر اسٹوڈنٹ ہوتا یہ ہے کہ ایگریمنٹ کی خاطر, کانسنسس کی خاطر جو ڈسنٹ ویو ہیں اسے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی جو ہے سپریسڈ کیا جاتا ہے. پرپز یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح جو ہے ایسا ڈیسیجن لیا جائے جس پہ گروپ کا کنسنسس ہو, نہ کہ ڈسنٹ ویو یا جو ہے ڈفرینٹ اوپینین یا سولوشن کو جو ہے اس کو لیا جائے اور اس کی بیسس پہ جو ہے ڈیسیجنز کیے جائیں, یا ڈفرینٹ جو ہیں سولوشنز ہیں جو ایسا سولوشن ہے جس پہ کنسنسس ہونے کا نہ ہونے کا خطرہ ہے, جس میں یہ کہ گروپ میں ڈفرینسز آ سکتے ہیں, اس سولوشن کو نہیں چوز کیا جاتا یا اس آلٹرنیٹو کو چوز نہیں کیا جاتا. تو گروپ تھنک جو ہے بیسیکلی ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے گروپ کا, گروپ ڈیسیجن میکنگ کا. تو کیسے گروپ تھنک کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, یہ مینیجر کا کام ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ گروپ تھنک کو اوائڈ کرے, کوشش کرے کہ آرگنائزیشن کے اندر جو گروپس ہیں ان میں آپس میں جو ہے گروپ تھنک کی وجہ سے ان کی پروڈکٹیوٹی سفر نہ ہو. اس کے لیے یہ کر سکتا ہے کہ ڈفرینٹ ویو پوائنٹ کو لیڈر کا کام ہے کہ وہ انکریج کرے کہ آلٹرنیٹو جو ہے ڈفرینٹ آلٹرنیٹس ہیں, ڈفرینٹ سولوشنز ہیں, ان کو ڈسکس کیا جائے, نہ کہ صرف جو کنسنسس ہے, جو میجورٹی گروپ کا کنسنسس ہے, اوپینین ہے, اس کو فالو کیا جائے. اس طرح آؤٹ سائڈر کو بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس کو بلا کے اس کو جو ہے اس سے پوچھا جائے کہ کون سا سولوشن بہتر ہے, اپنا وہ اوپینین دے یا فیسیلیٹیٹ کرے کہ گروپ تھنک کو اوائڈ کیا جائے اور ایسے ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز کو ڈسکس کیا جائے تاکہ اس کی بیسس پہ جو بیسٹ آلٹرنیٹیو ہیں اس کو جو ہے چوز کیا جائے. اسی طرح گروپ کے اندر بھی سب گروپس بنائے جا سکتے ہیں, ڈفرینٹ سب گروپس بنا کے ان کو ڈفرینٹ جو ہیں ایک انڈیپینڈنس دیں کہ وہ اپنا کام کریں اور اس پرابلم کا سولوشن ڈھونڈیں. تو اس طرح بھی ایک ڈفرینٹ آلٹرنیٹ اوپینین سامنے آئیں گے. تو یہ مینیجر کا کام ہے کہ گروپ تھنک کو اوائڈ کرے, گروپ تھنک کو کوشش کرے کہ کم ہو آرگنائزیشن کے اندر, اور کریٹو جو ہے سولوشن یا آئیڈیاز یا ڈیسیجن میکنگ جو ہے جو موسٹ پروبیبل ہیں ڈیسیجن اور سولوشن اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اسی طرح ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ کریٹیوٹی کو بھی بلاک کرتا ہے گروپ تھنک, بیکاز آف دی کنسنسس, فار دی سیک آف کنسنسس, صرف وہ جو ہے سولوشن یا ڈیسیجن لیا جاتا ہے جس پہ کنسنسس اور میجورٹی کا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہترین ڈیسیجن ہو. تو اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے گروپ تھنک کو اوائڈ کیا جائے یا منیمائز کیا جائے, مینیجر سینس کرے اسے, اس کو جو ہے جو منیمائز کرے گروپ تھنک کو تاکہ ایک کریٹو جو ہے ڈیسیجن کیا جا سکے. سوشل لافنگ کی بات کی تھی ہم نے. جو سوشل امپیکٹ تھیوری ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب زیادہ رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں تو جو رسپانسبلٹیز ہیں جو گروپ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس میں جو ہے شیئر ہو جاتی ہیں رسپانسبلٹی یا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ایکولی ڈیوائیڈڈ ہو جاتی ہے. تو گروپ جیسے ہی بڑا کیا جاتا ہے, گروپ کا سائز بڑا کیا جاتا ہے, زیادہ ممبر ہوتے ہیں کسی گروپ میں, تو وہ جو ہے کچھ جو ہے انڈیویجول کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایفرٹس کو کم کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی یا جو رسپانسبلٹیز ہے اب شیئر ہو گئی ہے زیادہ لوگوں میں, تو دے ٹرائی ٹو پٹ لیس ایفرٹ ان دی گروپ.
تو یہ امپورٹنٹ جو مینیجر یا لیڈر کا رول ہے کہ سوشل لافنگ کو جو ہے نہ ہونے دے. اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ریمیڈیز ہیں کہ جو ہے پرفارمنس جو ہو انڈیویجول بیس پہ ہو, کہ انڈیویجول کی پرفارمنس کو اینالائز کیا جائے اور اس کو ایویلویٹ کیا جائے اور اسے ریوارڈ کیا جائے, تاکہ ہر بندہ اپنی گروپ کے اندر رسپانسبلٹیز کو جو ہے سمجھے, پرفارم کرے اور اسے پتا ہو کہ میں اپنی جو ہے رسپانسبلٹیز کا, ٹاسک کا خود اکاؤنٹیبل ہوں, مجھ سے پوچھا جائے گا اور میں اس کے کانسیکوینسز بھی خود جو ہیں وہ اسے برداشت کرنے پڑیں گے, اسے جو ہے فیس کرنے پڑیں گے. تو اس وجہ سے کہ صرف یہ کہ گروپ بڑھ گیا ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو کم سمجھے اور کم ایفرٹ پٹ کرے. تو یہ اب مینیجر کا کام ہے کہ اس کو ایسے لنک کرے پرفارمنس کو, انڈیویجول کی پرفارمنس سے جو ہے ریوارڈ کو لنک کرے, تاکہ کوئی بھی انڈیویجول گروپ بڑھنے کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ اس کی رسپانسبلٹیز اب کم ہو گئی ہیں. تو سوشل لافنگ کو نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ٹینڈنسی ہے جس میں جو ہے انڈیویجول جو ہے اپنی ایفرٹ کو کم کر دیتے ہیں ود دی انکریز ان دی سائز آف دی گروپ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, گروپ کے جیسے کہ فائدے بھی ہیں, ٹیم کے فائدے بھی ہیں, ہم ڈسکس کریں گے فردر ٹیم کے کیا فائدے ہیں. اس میں افیکٹو ڈیسیجن میکنگ بھی ہوتی ہے, اس میں جو ہے شیئرڈ جو ہے رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, کامن آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, سنرجی ہوتی ہے, ہم ڈسکس کریں گے. بٹ وی آلسو ڈسکس دی سم ڈس ایڈوانٹیجز جیسے گروپ تھنک ہیں, سوشل لافنگ ہے. So dear students, I hope that you are more clear about the group versus team اور گروپ کی کیا امپورٹنس ہے آرگنائزیشن کے اندر. شاید ہی کوئی آرگنائزیشن ایسی ہو جن میں جو ہے گروپس نہ ہو یا ٹیمز نہ ہو. تو جیسے جیسے بڑی آرگنائزیشن ہوتی جاتی ہیں ان کے اندر جو ہے گروپس بھی زیادہ ہوتے ہیں, ٹیمز بھی زیادہ ہوتی ہیں. اسی طرح چھوٹا گروپ ہو, ٹیم ہو تو اس کے بینیفٹس ہیں. فار ایگزامپل کہا جاتا ہے کہ 12 to 25 پیپل کا گروپ یا ٹیم جو ہوتا ہے وہ موسٹ پروڈکٹیو ہوتی ہے, ایفیشینٹ ہوتے ہیں, کیونکہ کم لوگوں کے جو گروپ ہوتا ہے اس میں آپس میں کوآرڈینیشن اچھی ہوتی ہے, کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے, دے کین انڈرسٹینڈ دیئر کولیگس نیڈز, پرابلمز, ایشوز اچھے طریقے سے ڈسکس ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے سائز بڑھتا جاتا ہے تو مے بی گروپ کے اندر انٹرا گروپ کانفلکٹ آ جاتا ہے, تو سب گروپس بن جاتے ہیں یا سب ٹیمز بن جاتی ہیں, جو اچھا نہیں ہوتا کسی بھی اور جو ہے گروپ یا ٹیم کی پرفارمنس کے لیے. تو ایک منیمم سائز یا ہونا چاہیے جو موسٹ افیکٹو یا پروڈکٹیو ہو. So dear student, we will discuss further about the teams. We will discuss how to build a successful team. What are the different types of teams کی بات کریں گے, team work کی بات کریں گے. What are the benefits, advantages of teamwork, and what is the critical role of leader in the team productivity and performance. Then we will discuss about the team creativity کہ کیسے creativity کو enhance کیا جا سکتا ہے ٹیم کے اندر. And then we will discuss about the decision making in the team. اس کے advantages کی بات کریں گے اور disadvantages کی بات کریں گے. Remember student, اب جیسے جیسے گلوبلائزیشن ہو رہی ہے, انٹرنیٹ جو ہے ٹیکنالوجی کی جو ہے اس کی زیادہ آرگنائزیشن میں امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, یوز ہو رہا ہے, اور ایڈمنٹ آف دی انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے, ایڈوانسمنٹ ان دی انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز کی وجہ سے اب جو ہے ٹیم کا کانسیپٹ جو ہے اٹس گیننگ پاپولیرٹی. یہ جو ہے پاپولر ہو رہا ہے آرگنائزیشن کے اندر, اور اب آرگنائزیشن جو ہے ٹیم کے تھرو کام کرتی ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس اباؤٹ دی ٹیم اینڈ لیڈرشپ کا رول کیا ہونا چاہیے ٹیم میں. تو اس کانٹیکس میں ہم لیڈرشپ کو اسٹڈی کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, گروپ اور ورسز ٹیم میں فردر ہم دیکھتے ہیں, ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ کیا ڈفرینس ہوتے ہیں. ان ٹیم ممبرس ہیو کمپلیمنٹری اسکلز اینڈ آر کمیٹڈ ٹو اے کامن پرپز اور سیٹ آف پرفارمنس گول فار وچ دے ہولڈ دیم سیلف میوچلی اکاؤنٹیبل. جو ٹیم ہوتی ہے بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹ, ان کو جو ہے ممبرس کے اسکلز جو ہوتے ہیں کمپلیمنٹری ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کے ٹیم کے آبجیکٹیوز ہیں, کوئی نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہیں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو بھی کمپلیمنٹری اسکل کے لوگ ہوں گے اس ٹیم میں شامل کیے جائیں گے, جیسے کہ مینوفیکچرنگ سے, ڈیزائن ڈپارٹمنٹ سے, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے, فائنانس ڈپارٹمنٹ سے, ڈفرینٹ جو کمپلیمنٹری اسکلس کے لوگ ہیں کہ ان کے اسکلز آپس میں جو ہیں کمپلیمنٹ کریں,
ایک دوسرے کو بینیفٹ کریں, اس قسم کے اسکلز کے لوگوں کو انٹینشنلی جو ہے ٹیم میں جو ہے ٹیم بنائی جاتی ہے ان کی, اور ان کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے, ان کے گول سیٹ کیے جاتے ہیں, اور بیسیکلی وہ شیئر جو ہے کرتے ہیں کامن آبجیکٹیوز یا گول کو, اور اسی طرح جو ہے ان کی پرفارمنس جو ہوتی ہے, جو ٹیم کی پرفارمنس وہ انڈیویجول کی پرفارمنس پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے, وہ پرفارمنس گولز پہ ایگری کرتے ہیں, اور دے آر آل میوچلی اکاؤنٹیبل فار دی ٹیم پرفارمنس اور ٹیم گولز. تو ٹیم اگر اچھی پرفارم کرتی ہے تو تمام انڈیویجول جو ہیں اس میں جو ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اور اگر نئی ٹیم اپنے گولز اچیو کرتی تو وہ تمام جو ہیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے ان کی, اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. تو ٹیم میں جو ہے گروپ آف پیپل بٹ ود دی کمپلیمنٹری اسکلز ورک ٹوگیدر فار دی کامن پرپز اینڈ دے آر میوچلی اکاؤنٹیبل فار دی ٹیم پرفارمنس. We further discuss about the group versus teams. Individual contribution کیا ہوتی ہے, اس میں performance depend on individual contribution. گروپس میں جو ہوتی ہے پرفارمنس ہوتی ہے, جو ایک ہر بندے کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ ڈیٹرمن کرتی ہے گروپ میں پرفارمنس کیا ہوگی. ٹیم میں کیا ہوتا ہے انڈیویجول کنٹریبیوشن اینڈ دین کلیکٹیو ورک پروڈکٹ. انڈیویجول کنٹریبیوشن بھی ہوتی ہے پلس اور کلیکٹیو جو ٹیم ورک ہوتا ہے, کلیکٹیو جو ہے پرفارمنس ہوتی ہے وہ ڈیٹرمن کرتی ہے کہ ٹیم کی کیا پرفارمنس ہوگی. تو اس میں جو ہے گروپ میں انڈیویجول کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں, اور اس میں جو ہوتا ہے دے جو ڈفرنٹ کائنڈ آف پیپل آر پٹ ٹوگیدر ان اے ٹیم اینڈ انڈیویجول کنٹریبیوشنز کم اپ ود دی کلیکٹیو پروڈکٹیوٹی. اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوتی ہے, اس میں گروپ میں جو ہوتے ہیں انڈیویجول اکاؤنٹیبل ہوتا ہے اپنے جو بیہیویئر کا, اس کے کانسیکوینسز اسی برداشت کرنے پڑتے ہیں, اور فال آؤٹ بھی اسی پہ آتا ہے, اور پرفارمنس کی جو اس کی جو ہے اسی کو ریوارڈ کیا جاتا ہے. انڈیویجول آؤٹ کمز بیسیکلی جو ہوتے ہیں اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں, کیسے کسی انڈیویجول نے پرفارم کیا اور کیا اس کے جو ہے بیہیویئر ہے, اس کے جو کانسیکوینسز ہیں انڈیویجول پہ ہوتے ہیں, اور انڈیویجول آؤٹ کمز کی بیسس پہ بیسیکلی اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے. اور اس میں جو ہوتا ہے میوچل آؤٹ کمز جو ہوتے ہیں, میوچل جو ٹیم کے گولز ہوتے ہیں, ٹیم کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, اس کی بیسس پہ جو تمام ممبرز ہوتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ممبرز آر انٹرسٹڈ ان گروپس میں جو ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ, جو ممبرز ہوتے ہیں گروپ کے وہ بیسیکلی ہوتے ہیں اپنے انڈیویجول گولز کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ انڈیویجلی اکاؤنٹیبلٹی ہے ان کی, انڈیویجول کنٹریبیوشن نے جو ہے انڈیویجلی جو پرفارمنس ہے اس کو ریوارڈ کیا جائے گا. تو انڈیویجول کے اپنے اپنے گولز ہوتے ہیں, ان میں کامن گولز بھی ہو سکتے ہیں بٹ پری ڈومیننٹلی وہ انڈیویجول جو ہیں گولز زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. مگر ٹیمز میں کیا ہوتا ہے کامن گولز ہوتے ہیں, کمٹمنٹ ٹو دی پرپز ہوتا ہے, کیونکہ ٹیمز جو ہوتی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک خاص پرپز کے لیے, ایک خاص آبجیکٹو یا آؤٹ کم اچیو کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. اس وجہ سے تمام ممبرز کا اپنا کوئی گول نہیں ہوتا, رادر کے کامن گولز ہوتے ہیں اور کامن کمٹمنٹ ہوتی ہے ٹوورڈز دی اینڈ آبجیکٹو. اب گروپ کے ایک اور ٹیم میں جو یہ ڈفرنس ہے, بیسیکلی ٹیم جو فوکس کرتی ہے وہ گروپ آف پیپل جو ہوتے ہیں ممبرز ہوتے ہیں وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹیز ہوتی ہے, کلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. دیٹس وائی جو کلیکٹیو گولز ہوتے ہیں, ٹیم کے گولز ہوتے ہیں, وہ جو ہیں اس پہ کمٹمنٹ ہوتی ہے تمام ممبرز کی, جبکہ گروپ میں انڈیویجول کمٹمنٹ ہوتی ہے, انڈیویجول گولز ہوتے ہیں. تو ٹیم میں بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹس تو یہ ایک جو ہے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ اگر ٹیم ممبرز کے اپنے اپنے گول ہوں, شیئر گولز نہ ہوں, آبجیکٹیوز نہ ہوں, تو یہ ٹیم پروڈکٹیوٹی اس سے سفر کرتی ہے. رسپانسو ٹو ڈیمانڈ آف مینجمنٹ, یہ گروپ جو ہوتا ہے بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ جس نے وہ گروپ بنایا ہے, جیسے فارمل ورک گروپس ہیں کوئی اگر, تو وہ ان کی ڈیمانڈ کو جو ہے دیکھتی ہیں. تو مینجمنٹ جو ہے یا لیڈر اورینٹڈ اپروچ ہوتی ہے, ڈیمانڈز آف مینجمنٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں پلیز کیا جائے یا ان کی بات کو مانا جائے یا مینجمنٹ کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے. جو مینجمنٹ آرڈر دے رہی ہے اس کی کمپلائنس کریں اور اس کے انٹرسٹ کو, اس کی ڈیمانڈز کو پورا کیا جائے. جبکہ ٹیمز جو ہوتی ہیں اپنی سیلف امپوز ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اپنے لیے ڈیڈ لائن کریٹ کرتی ہے, اپنے لیے جو ہے پرفارمنس اسٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہیں, اور اس طرح ہے اپنے لیے جو ہے رسپانسبلٹیز, رولز
اور ٹاسک اسائن کیے جاتے ہیں ہر ممبر کے اپنے اپنے. تو یہ ہوتا ہے بیسیکلی سیلف امپوزڈ ڈیمانڈ, سیلف امپوزڈ ڈیڈ لائنس ہوتی ہیں. تو دس از بیسیکلی دا ڈفرنس بٹوین دی گروپس اینڈ ٹیم. ٹیم کیا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ, آرگنائزیشن میں جو ہے آج کل ٹیم کا کانسیپٹ بہت ہی پاپولر ہے اور موسٹ آف دی آرگنائزیشنز آر ورکنگ اراؤنڈ دی ٹیمز. وہ ٹیم بنا کے اپنے ہیں جو پروڈکٹ یا سروسز ڈلیور کر رہی ہیں, اپنے آپریشن کر رہی ہیں, اپنے پروسیس کو جو ہے وہ امپروو کر رہی ہیں. ریزن کیا ہے؟ ٹی اسٹینڈ فار ٹوگیدر, ای ایوری ون, اے accomplishes, M more. Together everyone accomplishes more. بیسیکلی ٹیم کا یہ کانسیپٹ ہے کہ انڈیویجول کام کر کے اتنی کنٹریبیوشن آرگنائزیشن کے لیے نہیں دی جا سکتی, کیونکہ ہر انسان کی ڈیئر اسٹوڈنٹ میں ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اس کے لیے ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں, جیسے ٹائم ہے, اس کی اسکلز جو ہیں ورائٹی آف اسکلز اس کے پاس نہیں ہو سکتے, اس کے پاس اور جو ہے آبلیگیشنز یا جو ہے لمیٹیشنز ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے انڈیویجول کنٹریبیوشن ہے اتنی پروڈکٹیو نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو جتنی کہ ٹیم کی پرفارمنس یہ جو ہے وہ آرگنائزیشن کی سکسیس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو مین کانسیپٹ یہ ہے ٹوگیدر ایوری ون اکمپلشز مور. ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے, بجائے اس کے اگر وہ مل کے کام کرے سو ایوری ون ول گیٹ ایکسٹرا بینیفٹ اور اکمپلشز مور. وہ زیادہ اچیومنٹ حاصل کر سکتا ہے یا زیادہ اچھے طریقے سے کنٹریبیوشن دے سکتا ہے آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی, پرفارمنس اور سکسیس میں. ہاؤ ٹو بلڈ اے سکسیسفل ٹیمز. ٹیم تو بناتے ہیں مگر بہت سی جو آرگنائزیشن میں ہیں ٹیم جو ہیں اتنی سکسیسفل نہیں ہو سکتی. ریزن اس کی کیا ہے؟ اس کو سکسیسفل ٹیم بلڈنگ جو ہے ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, سکسیسفلی اس ٹیم کو نہیں بلڈ کیا جاتا. تو ہاؤ وی کین بلڈ سکسیسفل ٹیمز. اس میں یہ ہے کہ ڈائیورسفائڈ ٹیم ممبرشپ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک ہی طرح کے زیادہ تر لوگ ہوں, ایک ہی پرسنالٹی انٹرسٹ کے لوگ ہوں, ان کے ایٹیچیوڈ ایک ہوں, بلیوز ایک ہوں. کوشش کیا جانا چاہیے کہ ڈائیورسفائڈ اسکلز کے لوگ ہوں, ڈائیورسفائڈ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں, تاکہ جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں نو ڈاؤٹ کانفلکٹ آئے گا, مگر ان کے جو ہے کمپلیمنٹری بٹ ڈائیورسفائڈ اسکلز ہوں گے, ڈفرینٹ انٹلیکچوئل لیول ہوگا, ڈفرینٹ ایکسپرٹیز ہوں گی, ڈفرینٹ فیلڈ میں ان کی اسپیشلائزیشن ہوگی, تو وہ ٹیم سکسیسفل ہوگی. Keep teams small and in size of 12 to 25. As we discussed, dear student, ٹیم کی پروڈکٹیوٹی اور پرفارمنس ڈٹرمن ہوتی ہے اس کی سائز پہ بھی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ سائز اس کا ایک ہو, بیلنس سائز ہو. 12 to 25 people are more than enough in a team. اس سے زیادہ اگر گروپ بنائیں گے یا ٹیم بنائیں گے, جیسے جیسے ٹیم ممبرز کی تعداد بڑھتی جائے گی تو ان میں کانفلکٹ بھی آئے گا ڈیئر اسٹوڈنٹ, ان کے درمیان کوآرڈینیشن کے پرابلمس بھی آئیں گے, وہ کمیونیکیٹ بھی اچھا نہیں کر سکیں گے, تو اسی طرح انٹرا گروپ کانفلکٹ بھی آ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک 12 to 25 پیپل جو ہیں ایک سائز جو ہے ایک ٹیم کا ہونا چاہیے ٹو میک اٹ مور سکسیسفل. سلیکٹ دی رائٹ ٹیم ممبرز. دین آئیڈینٹیفائی دی رائٹ ٹیم ممبرز. وہ ممبر سلیکٹ کریں جن کے آبجیکٹیوز جو ہیں میچ کرتے ہوں ٹیم آبجیکٹیوز کے ساتھ, یا ان کی جو پرسنالٹیز ہیں, ایٹیچیوڈز ہیں, بیہیویئر ہے, انٹرسٹ ہیں, وہ کمپلیمنٹ کرتے ہوں ٹیم آبجیکٹیوز کو. تو رائٹ ٹیم ممبرز کو سلیکٹ کرنا چاہیے, ان ممبرز کو سلیکٹ کرنا چاہیے جن کی واقعی کے اس ٹیم میں ضرورت ہے, جن کے اسکلز کی ضرورت ہے, جن کے ویو پوائنٹ کی ٹیم میں ضرورت ہے. ٹرین. اس طرح جب ٹیم میں لوگ کام کرتے ہیں, مختلف لوگ جب ٹیم میں کام کرتے ہیں تو دیر از اے گیپ بٹوین دی کوآرڈینیشن, کمیونیکیشن اور ورکنگ ٹوگیدر جو ہیں اس کے پرابلمس ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ انٹرپرسنل اسکلز جو ہیں اس کی ٹریننگ دی جا سکتی ہے, کمیونیکیشن اسکلز کی ٹریننگ دی جا سکتی ہے کہ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے, ہاؤ ٹو ریلیٹ ود دی ادر پیپل, اور اس طرح ہے کہ ٹریننگ ان کو اسکلز ڈیولپمنٹ کی دی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی ٹریننگ دی جائے جس میں وہ کہ انڈیویجول جو ہے آپس میں مل کے ایز اے ٹیم اچھے طریقے سے کام کر سکے. کلیریفائی دی گولز.
ویری امپورٹنٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ٹیم جب بنائی جاتی ہے تو اس کے کلیریفائی کرنے چاہیے گولز. یہ لیڈر کا کام بھی ہے، ٹاپ مینجمنٹ کا بھی کام ہے کہ گولز کو کلیئر کرے. جتنے اچھے گولز کلیئر ہوں گے، ایوری باڈی انڈرسٹینڈس دی گولز آف دی ٹیم، تو ان کو پتا ہوگا ان کا اینڈ آبجیکٹو کیا ہے اور ان سے کیا کنٹریبیوشن ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. لنک انڈیویجول ریوارڈز ٹو ٹیم پرفارمنس. جیسے کہ ہم نے بات کی تھی، سوشل لافنگ کی بات کی تھی، تو کچھ ایسے چیزیں ہیں جو ٹیم پرفارمنس کو جو ہے ڈسٹرب کرتی ہیں، اس کی وجہ سے ٹیم پرفارمنس سفر ہوتی ہے. تو اس میں ایک یہ ہے کہ انڈیویجول لیولز کی پرفارمنس کو بھی ریوارڈ کو لنک کیا جائے ٹیم پرفارمنس سے، کہ دیر شوڈ بی جو ہے سینرجی اور دیر شوڈ بی اے کنسنسس بٹوین دی انڈیویجول اینڈ ٹیم پرفارمنس. انڈیویجول کے ریوارڈس کو بھی مانیٹر کیا جائے، ایویلویٹ کیا جائے، اسی طرح ٹیم کی پرفارمنس کو بھی کیا جائے. کوشش کی جائے کہ انڈیویجول اپنی کنٹریبیوشن نہ دیں، تو اتنا بیلنس ہونا چاہیے کہ کچھ ریوارڈز جو ہیں وہ ٹیم پرفارمنس سے بھی ریلیٹ کرنے چاہیے. یوز اپروپریٹ پرفارمنس میجرز. تو اپروپریٹ پرفارمنس میجرز ہونے چاہیے، جیسے کہ مائل اسٹونز ہیں، اس کی بیسس پہ کر سکتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ ہے جیسے کنسٹرکشن آف بلڈنگ ہے، اس میں مائل اسٹونز ہیں، تو اس کی بیسس پہ ہیں کہ پرفارمنس ایویلویٹ کی جا سکتی ہے کہ کتنے ٹائم فریم میں، کس ڈیڈ لائن میں جو ہے یہ مائل اسٹون اچیو کیا ہے. پروموٹ ٹرسٹ. تو آپس میں جو ہے ٹرسٹ بلڈ اپ کیا جائے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب ٹیم میں کام کریں تو ان کو آپس میں ٹرسٹ ہو، کمیونیکیشن آسانی سے کر سکیں، اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر سکیں، اپنی پرسپشن کو شیئر کر سکیں، اپنی انسائٹ کو شیئر کر سکیں. انکریج پارٹیسپیشن. تو یہ ٹیم لیڈر کا کام ہے کہ پارٹیسپیشن جو ہے انکریج کرے، ہر ایک کو موٹیویٹ کرے، تاکہ ہر ایک کی موٹیویشن ہوگی، انوالومنٹ ہوگی، پارٹیسپیشن ہوگی تو وہ ڈیڈیکیشن سے کام کرے گا. کلٹیویٹ ٹیم اسپرٹ اینڈ سوشل سپورٹ. اس طرح ٹیم اسپرٹ کو جو ہے کلٹیویٹ کرے، کوشش کرے کہ تمام جو مختلف انڈیویجولز ہیں آپس میں وہ ایک ساتھ ٹیم کے طور پہ کام کریں، ان میں ٹیم اسپرٹ ہو، انہیں پتا ہو کہ میری کامیابی نہیں صرف، اگر میرے ادر کولیگز یا ممبر بھی اچھے کام کریں گے تو ہم زیادہ اچیو کر سکتے ہیں، ہمارے ٹیم کی جو پرفارمنس ہے یا آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو ہو سکتے ہیں. تو پرفارمنس اسٹینڈرڈس ہیں وہ ہم ڈیڈ لائن کے اندر میٹ کر سکتے ہیں، ہماری جو ہے پروڈکٹیوٹی انکریز ہو سکتی ہے. تو ٹیم اسپرٹ کو کلٹیویٹ کرے، تمام لوگ ایز اے ٹیم مل کے ایک دوسرے کو ہیلپ کریں اور کام کریں، نہ کہ اپنا اپنا کام انڈیویجول کنٹریبیوشن دینا شروع کر دیں. اینڈ سوشل سپورٹ انہیں دیں. فاسٹر کمیونیکیشن اینڈ کوآپریشن. ایز وی ڈسکس کہ کمیونیکیشن اور کوآپریشن جتنی اچھی ہوگی ٹیم کے اندر اتنی اس کی پروڈکٹیوٹی بھی اچھی ہوگی. ایمفیسائز دی ارجنسی آف دی ٹیم ٹاسک. تو اسی طرح ہے جو ٹیم کے ٹاسک ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، رولز ہیں، ان کو جو ہے ایمفیسائز کیا جائے، انہیں ہائی لائٹ کیا جائے، انہیں فوکس دیا جائے، اور نہ کہ انڈیویجول کی جو ہے رسپانسبلٹیز گول اور اس کو زیادہ ڈومینیٹ کیا جائے. انہیں نو ڈاؤٹ احساس دلایا جائے کہ آپ کی انڈیویجول کنٹریبیوشن ہے، رول اور رسپانسبلٹیز ہیں اس ٹیم میں، بٹ یو ہیو ٹو سپورٹ ادر ٹیم ممبرز. اور ارجنسی شو کی جائے کہ آپ کتنی امپورٹنس ہے، ٹیم کے جو ٹاسک ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں آرگنائزیشن کے لیے، کتنی ارجنسی ہے کہ آپ جلدی سے اپنے ٹارگٹس اچیو کریں، کیونکہ آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی اور سکسیس ٹیم پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. کلیریفائی دی رولز آف بیہیویئر. اسی طرح جو ہے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے یا انڈیویجول کی جو بیہیویئر کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے ایک نارمز ہونے چاہیے، رولز ہونے چاہیے، تاکہ اپروپریٹ بیہیویئر کو انڈورس کیا جائے، ری انفورس کیا جائے، اور ان اپروپریٹ بیہیویئر جو ٹیم کے لیے اچھے نہیں ہیں اس کو ڈسکریج کیا جائے. ریگولر کنفرنٹ ٹیمز ود نیو فیکٹس. اسی طرح جو ہے ڈفرینٹ جو ہے فیکٹس ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ آف انفارمیشن ہے، اس کو ٹیم کے ساتھ شیئر کیا جائے. ایکنالج اینڈ ریوارڈ وائٹل کنٹریبیوشن ٹو دی ٹیم. اسی طرح ہر انڈیویجول اپنا اپنی کام کرتا ہے، اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ٹیم کے اندر دیتا ہے. تو جو انڈیویجول کی کسی انڈیویجول کی بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے، اس نے بہت ہی جو ہے کریٹو آئیڈیا دیا ہے، یا اس کا کام کریٹو ہے، یا اس کی ایفرٹس بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہے، تو اس کو ایکنالج کیا جائے، اسے ریوارڈ کیا جائے. مگر اس بیہیویئر یا اس جو ہے پرفارمنس کو ایسا نہ بہت زیادہ ریوارڈ کیا جائے جس میں صرف انڈیویجول کا اپنا فائدہ ہو، نہ کہ ٹیم کو فائدہ ہو رہا. تو انڈیویجول کی اگر ایفرٹس ٹیم میں کنٹریبیوشن کر رہی ہیں، ٹیم کے آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں کنٹریبیوشن کر رہی ہیں، ٹیم کے جو ہے پرفارمنس انکریز کرنے میں جو ہے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں، تو ان جو ہے
بیہیویئرس کو ان جو ہیں اس کام کو جو ہے ایکنالج کیا جانا چاہیے اور ریوارڈ کیا جانا چاہیے. سو واٹ آر دی ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیمز ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ پرپز اور مشن. ایک ہوتی ہیں ورک ٹیمز ہوتی ہیں, ان کا ہے کنسرن ود پروڈکٹس اینڈ سروسز. دے آر بیسیکلی مور فوکسڈ آن پروڈکٹ اینڈ سروسز. امپروومنٹ ٹیمز ہوتی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ کنسرن ود امپروونگ افیکٹونیس آف پروسیسز. یہ بیسیکلی جو ہے فوکس کرتی ہیں کہ پروسیس کو امپروو کیا جائے. فار ایگزامپل جو ہے زیادہ جلدی سے جو ہے یونٹ یا آؤٹ پٹ دی جا سکے, پروسیس امپروو کیا جائے, ری اسٹرکچرنگ کی جائے پروسیسز کی کہ کم وقت میں زیادہ پروڈکشن لی جا سکے, ایفیشینٹ پروسیس ہو, کم ویسٹیج ہو, کم مٹیریل خرچ ہو اور کم ایفرٹ درکار ہوں اور زیادہ آؤٹ پٹ آئے. ٹیمپریری ٹیمز ہوتی ہیں ٹائم باؤنڈ اگر دیکھا جائے تو اس میں ٹیمپریری ٹیمز ہوتی ہیں جو صرف فنٹ پیریڈ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ایک ساتھ آتی ہیں. پرماننٹ ہوتی ہیں بیسس پہ ریمین ان ایکٹ ایز لانگ ایز دی آرگنائزیشن ایگزسٹ. اسی طرح کچھ ٹیمز ہوتی ہیں جو اگر ٹائم اسکیل پہ دیکھی جائیں تو وہ پرماننٹ نیچر کی بھی ہو سکتی ہیں, جس میں کہ ان کا جو ہے ایگزسٹنس جو ہے آرگنائزیشن کے ساتھ ہو جائے, جب تک آرگنائزیشن ہے وہ ٹیم ایک طرح سے مل کے کام کرتی رہے. ورک گروپس ہیں, لیڈرز میکس ڈیسیجن فار گروپ ممبرز. اب ڈگری آف اٹانومی کی بات کریں تو اس میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ورک گروپس. اب ورک گروپس جو ہوتے ہیں اس میں جو ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے, ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے جو ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے. اٹانومی زیادہ ہوتی ہے جو وہ ٹاپ مینجمنٹ کی طرف ہوتی ہے. ڈگری آف کنٹرول ہوتا ہے ٹاپ مینجمنٹ کا ہوتا ہے. ڈیسیجن میکنگ جو ہوتی ہے ٹاپ مینجمنٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ ہیرارکیکل اسٹرکچر زیادہ ہوتا ہے اس میں. اور سیلف مینج ٹیمز جو ہوتی ہیں ٹیم ممبرس میک دیئر اون کی ڈیسیجن. اس میں جو ہے اٹانومی بہت زیادہ جو ہوتی ہے ٹیم ممبرس کے پاس ہوتی ہے. ڈیسیجن میکنگ وہ خود کر سکتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. ایون کسی کو ہائر کرنا ٹیم کے لیے, فائر کرنا, اپنے کمپنسیشن ڈیسائیڈ کرنا اور اسی طرح پرچیزنگ کرنا, اکوپمنٹ کی پرچیزنگ کرنا, یہ اس طرح کے ڈیسیجن جو ہوتی ہیں, آبجیکٹیو سیٹ کرنا, وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ٹیم اور ٹیم ممبرز انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ اپنے ڈیسیجن روزمرہ کے یا دوسرے کریٹیکل ڈیسیجن ہیں جو ٹیم پرفارمنس پہ افیکٹ کر سکتے ہیں وہ خود کرے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی اٹانومی دی جاتی ہے ان ٹیمز کو. جتنی اٹانومی دی جائے گی اتنی ہی وہ سیلف مینج ورک ٹیمز ہوں گی. اتھارٹی اسٹرکچر کیا ہے؟ انٹیکٹ ورک ود ان اون اسپیشل ایریا اور کراس فنکشنل ٹیمز. اسی طرح اتھارٹی اسٹرکچر کی بیسس پہ دیکھیں تو ایک فنکشنل ٹیمز ہوتی ہیں جس میں ایک اسپیشل ایریاز کے لوگ ہی, فنکشن کے لوگ ہی جو ہیں ایک جگہ بیٹھ کے ٹیم کے طور پہ کام کرتے ہیں. جیسے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہوگی, فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہوگی, ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہوگی, پروڈکشن کی ٹیم ہوگی, ڈیزائن کی ٹیم ہوگی. تو یہ جو ہے فنکشنل بیس جو ہے ان کی جو ہے کمپوزیشن ہوگی. کراس فنکشنل ٹیمز جو ہوتے ہیں اس میں جو ہے ممبرس فرام سیورل ڈفرنٹ اسپیشلٹیز. اس میں ہے ڈفرنٹ فنکشنز کے لوگ, ڈفرنٹ اسپیشلٹیز کے لوگ, اسکلز کے لوگ, ایکسپرٹیز کے لوگ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں اور ایک ٹیم بناتے ہیں. اور دے کین بی فرام دی سیم ہیرارکی, سیم پوزیشن سے ہو, جیسے مینیجر فائنانس, مینیجر مارکیٹنگ, مینیجر R&D, مینیجر ڈیزائن, مینیجر پروڈکشن. یہ ایک جگہ مل کے کسی خاص پرپز کے لیے اپنی ٹیم بنائیں تو وہ کراس فنکشنل ٹیمز ہوں گی. No matter what you are trying to do, teams are the most effective way to get the job done. سروس میں ہے کوئی انڈسٹری, کمپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے جیسے بینکنگ سیکٹر ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں, یا کوئی پروڈکشن ہے, مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, کوئی بھی کام آرگنائزیشن کر رہی ہو, نو ڈاؤٹ ٹیم از دی موسٹ افیکٹو وے ٹو گیٹ دی جاب ڈن. انڈیویجل کے بجائے ٹیم جو ہے is the most appropriate and most effective way to get the job done. ٹیم ورک کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ سینرجی, جیسے کہ بات کی 1+1=11. ایک بندہ اپنی اپنی کنٹریبیوشن دیتا ہے, مگر جب دو بندے مل کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ان کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے انڈیویجل کی, اگر ایک آؤٹ دونوں کی ملائی جائے اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. مین سینرجی 1+1=, فار ایگزامپل 11. ایک بندہ فار ایگزامپل ایک جو ہے کار مینوفیکچرنگ کرنی ہے تو اس میں ایک بندہ ہو سکتا ہے ایک مہینے میں جو ہے
ایک کار جو ہے مینوفیکچر کر سکے، مگر جب 10 بندے ملیں گے تو مے بی وہ مہینے میں 30 گاڑیاں جو ہے مینوفیکچر کریں، ڈیلی ایک گاڑی مینوفیکچر کرے. تو اگر 10 بندے انڈیویجول اپنی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں تو وہ مہینے میں 10 گاڑیاں جو ہیں مینوفیکچر کر سکتے ہیں. مگر جب مل کے کام کریں گے، اسمبلی لائنیں مل کے اپنے جو ہے ٹاسک رسپانسبلٹیز کو شیئر کریں گے، اپنے اپنے اسپیشل ایریاز میں کام کریں گے، جو ہے ڈیسیجن میکنگ مل کے کریں گے، رسپانسبلٹیز شیئر کریں گے، تو ان کی جو آؤٹ پٹ ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی، وہی 10 لوگ اگر اکیلے کام کرتے ہیں تو مہینے میں 10 گاڑیاں بنائیں گے، اگر مل کے کام کرتے ہیں تو ڈیلی ایک بنا سکتے ہیں اور مہینے میں 30 گاڑیاں مینوفیکچر کر سکتے ہیں. اوائڈ میجر ایررز. اسی طرح جو انڈیویجل ہوتا ہے وہ مے بی وہ ایرر کر سکتا ہے، ہیومن بینگ ہے، تو اگر مل کے کام کیا جائے تو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، جو ہے گروپ کا ویو پوائنٹ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے میجر ایررز جو ہیں اوائڈ کیے جا سکتے ہیں. فاسٹر اینڈ بیٹر ڈیسیجنز. اس میں تھوڑی سی کنٹروورسی ہے، ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ فاسٹر اور بیٹر ڈیسیجن، نو ڈاؤٹ بیٹر ڈیسیجنز ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے یہ ہیں کہ ٹیم کے لیڈر کا بھی رول ہے، گروپ تھنک کو اوائڈ کرے اور اس طرح کے گروپ کو اچھے طریقے سے مینج کرے، ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو مینج کرے. فاسٹر کا جو ہے کنٹروورسی ہے، ڈیبیٹیبل ایشوز ہے کہ ایٹ ٹائم کے ٹیم اچھے فاسٹ ڈیسیجن کر سکتی ہے. فار ایگزامپل کوئی پرابلم ہے، کرٹیکل پرابلم ہے، ایک بندہ اس کے سولوشن میں بھی ہو سکتا ہے مہینے میں نہ تلاش کر سکے، مگر جب 4 یا 5 بندے اس پرابلم پہ کام کریں گے تو ہو سکتا ہے 2 یا 3 دن میں آپس میں ڈسکشن سے ایک جو ہے اچھے ڈیسیجن پہ پہنچ جائیں. مگر یہ کہ ایٹ ٹائم ڈس ایڈوانٹیج میں بھی آتا ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، کیونکہ کنسنسس زیادہ لینا پڑتا ہے، زیادہ ویو پوائنٹ شیئر ہوتے ہیں. تو جو کمپلیکس پرابلم ہے اس میں تو نو ڈاؤٹ فاسٹر اور بیٹر ڈیسیجن ہو سکتے ہیں، مگر جو روٹین پرابلمس ہیں اس میں تھوڑا سا ڈیلے بھی آ سکتا ہے اگر ٹیم ڈیسیجن میکنگ ہو. انوویشن، نو ڈاؤٹ جتنی بھی نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہیں، جیسے میڈیکل میں ہے، کوئی جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے کسی بیماری کے لیے کوئی دوائی ایجاد کرتی ہے، یا جو ہے آٹو موبائل کمپنیز ہیں، تو موسٹلی جو نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ ٹیم بیسڈ ہی ہوتی ہے. انوویشن آتی ہے، ٹیم کریٹیوٹی کی وجہ سے انوویشن آتی ہے، نئے جو ہیں جو ایک انوویٹو پروڈکٹ اور سروسز آتی ہیں مارکیٹ میں. اور جتنی بھی انوویشن ہے زیادہ تر انڈیویجل سے زیادہ ٹیم ورک ہوتا ہے. نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے ٹیم ورک ہوتا ہے، اس میں ڈفرینٹ کمپلیمنٹری اسکلس کے لوگ آپس میں ملتے ہیں. فار ایگزامپل نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو اس میں آٹو موبائل کی بات کریں تو ڈیزائن ڈپارٹمنٹ، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ، مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ اور اسی طرح جو ہے میکینیکل انجینئر مل کے کام کریں گے تو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مارکیٹنگ والا بتا سکتا ہے کہ کسٹمرز کی کیا ڈیمانڈز ہیں، کسٹمر کی کیا نیڈز ہیں. ڈیزائن والا بتا سکتا ہے کہ کسٹمر جو مینوفیکچرنگ ہے یا جو ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ کو کیسے وہ ڈیزائن ایفیشینٹ ہو، میٹ کرے. اسی طرح مینوفیکچرنگ والا بتا سکتا ہے مل کے کہ یہ ڈیزائن جو ہے پاسبل نہیں ہے کم اس میں ریسورسز میں اور کم پیسوں میں بنایا جا سکے اور اس میں ٹائم زیادہ لگے گا، تو ایفیشینٹ ڈیزائن اور اس کی مینوفیکچرنگ آپس میں وہ کولیبریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح فائنانس والا ریسورسز کے بارے میں آرگنائزیشن کے بتا سکتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی فریڈم ہے، کتنے ریسورسز ہیں. تو انوویٹو جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، بیسیکلی ٹیم جو ہے وہ لے کے آتی ہے. اسٹیمولیٹ سیلف موٹیویشن. اب اس میں یہ ہے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ ہر بندہ انڈیویجل جو ہے مل کے کام کرتا ہے، اس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اس نے اپنے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں اور اسے پتا ہوتا ہے کہ میں جو ہے ایک ٹیم کے گولز بھی ہیں، جو میں گول اچیو کروں گا وہ الٹیمیٹلی ٹیم کے گولز جو ہے اچیو ہوں گے اور آپس میں مل کے ایک پرابلمس کو ہم سالو کریں گے تو وہ تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ میری ایفرٹ جو ہے کنٹریبیوٹ کرے گی ٹیم جو ہے پروڈکٹیوٹی میں. وہ خود اپنے جو ہے ٹیم کے گول مل کے سیٹ کرتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ خود کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے اور اس کی موٹیویشن زیادہ ہوتی ہے. گریٹر جاب سیٹسفیکشن. اسی طرح جب انڈیویجول کو اپنے رسپانسبلٹیز دی جائیں، اسے پھر اٹانومی دی جائے کہ اپنے ٹاسک کو خود اسٹرکچر کرے، پرفارم کرے، تو اس میں اس کی جاب سیٹسفیکشن زیادہ ہوتی ہے، چیلنجنگ جاب فیل کرتا ہے. نیڈس فلفلمنٹ. اس کے بعد ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں ٹیم ورک کے. پریشر ٹو کنفرم ٹو گروپ اسٹینڈرڈس اینڈ کنڈکٹ. اس طرح جو کچھ لوگ ہیں انڈیویجول ہیں ان کی کنٹریبیوشن اتنی ہائی نہیں ہوتی، ان میں اتنے جو ہے اسکلز نہیں ہوتے، تو ان کو ایک پریشر ہوتا ہے، وہ پریشر میں آ جاتے ہیں کہ ٹیم ممبرس کی یہ جو ہے یہ ایفرٹس ہیں یا ٹیم کے یہ گولز ہیں، یہ ڈیڈ لائنس ہیں، وہ اس کو میٹ نہیں کر پا رہا، تو اس میں اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی.
کوئی لوگ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، جو ایوریج پرفارمر ہوتے ہیں یا بلو دی ایوریج پرفارمر ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا ایک ان کے لیے پریشر ہوتا ہے کہ اسٹینڈرڈ کو میٹ کریں. اٹانومی ایشو ہوتا ہے کہ کون کس لیول کی اس کی ڈیسیجن میکنگ، یا کیسے انہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے، یا کیا اٹانومی ہے، کیا ان کے پاس جو ہے اتھارٹی ہے ڈیسیجن میکنگ کی یا اکوپمنٹ جو ہے پرچیز کرنے کی. آسٹریسائزڈ فار پروڈکٹیوٹی، سوشل لافنگ، جیسے ہم نے بات کی گروپ کا سائز بڑھتا ہے تو اس میں ان کی جو ہے ایفرٹس کم ہوتی جاتی ہیں انڈیویجول کی. وہ سمجھتے ہیں کہ رسپانسبلٹی شیئر ہو رہی ہے زیادہ لوگوں میں. گروپ تھنک ہے، گروپ کنسنسس کو فوکس کیا جاتا ہے، کریٹو آئیڈیا کو نہیں پروموٹ کیا جاتا. انٹر گروپ کانفلکٹس ہے، اسی طرح جو گروپ کے درمیان کانفلکٹ آ سکتا ہے، یا گروپ کا دوسرے ڈپارٹمنٹ کی جو ٹیمز ہیں ان کے ساتھ بھی کانفلکٹ آ سکتا ہے. Team effectiveness. Dear student, team effectiveness is determined by the task performance, group work, individual satisfaction. جو ٹیم کی افیکٹونیس ہے وہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہاؤ دے پرفارم دیئر ٹاسک، ان میں آپس میں گروپ ورک کتنا اچھا ہے، کوآرڈینیشن کتنی اچھی ہے، کمیونیکیشن کتنی اچھی ہے. اسی طرح انڈیویجول سیٹسفیکشن کو پروموٹ کرنا چاہیے. انڈیویجول جو ٹاسک ہیں جو انڈیویجول پرفارم کر رہا ہے اسے چیلنجنگ بنانا چاہیے، اسے ایک امپورٹنس ہونی چاہیے اس کی ٹیم کنٹریبیوشن میں، کہ اگر وہ ٹیم گولز کی طرف اس کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے، ہر بندہ فیل کرے کہ اس کی جاب کی ایک ویلیو ہے. اور انیبل ٹو اٹین آرگنائزیشنل گولز ود فیور ریسورسز. اسی طرح اچھی ٹیم وہ ہوتی ہے جو آرگنائزیشن گولز کو الٹیمیٹلی اچیو کرتی ہے ود لمیٹڈ اور فیور ریسورسز، کم ریسورسز میں کم ٹائم میں آرگنائزیشنل گولز کو اچیو کرتی ہیں. اسی طرح ٹیم افیکٹونیس میں ڈیئر اسٹوڈنٹ، نارمس گائیڈ ٹیم ممبرس ایکشنز اینڈ بیہیویئر. اسی طرح اچھے ٹیم افیکٹونیس کے لیے ضروری ہے کہ گروپ کے یا ٹیمز کے نارمز ہونے چاہیے دیٹ گائیڈز ایکشنز اینڈ بیہیویئرز آف دی ممبرز، انفلوئنس ہاؤ دے پرسیو اینڈ انٹریکٹ ود ایچ ادر، میک ڈیسیجنز اینڈ سالو پرابلمز. ٹیم لیڈر پلے وائٹل رول ان ڈیفائننگ نارم. اس میں ٹیم لیڈر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ ایک نارمس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاؤ وی ول کنڈکٹ، how we will perform our job, how will we communicate, coordinate. Then dear students، اگر ٹیم کی بات کرتے ہیں تو ٹیم لیڈرشپ کی بھی بات کرنی چاہیے کہ ٹیم لیڈر ہی ہوتا ہے بیسیکلی جو ٹیم پروڈکٹیوٹی جس پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اور ٹیم افیکٹونیس ہوتی ہے بیسیکلی موسٹلی جو ڈٹرمن ہوتی ہے وہ ٹیم لیڈرشپ پہ بھی ہوتی ہے کہ گروپ آف پیپل ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں تو ان کو کیسے افیکٹولی مینیج کیا جائے اور ان کے درمیان جو ہے کوآرڈینیشن کی جائے تاکہ تمام ایک سمت کی طرف جائیں، ایک گولز کو اچیو کریں. تو ٹیم لیڈر کا رول جو ہے ٹیم پروڈکٹیوٹی میں بڑا ہی کریٹیکل اور امپورٹنٹ ہے اور سگنیفیکنٹ ہے. ٹیم لیڈر افیکٹو ٹیم لیڈر انکریج نارمز. جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا، ٹیم لیڈر کا کام ہے کہ نارمز کو ہیں انکریج کرے تاکہ ان کے جو ہیں گروپ ممبرز کے درمیان کانفلکٹ کم سے کم ہو، ان کو پتا ہو کہ کیا اپروپریٹ بیہیویئر ہے، کیا ان اپروپریٹ بیہیویئر ہے. اسی طرح نالج ان ٹیم پروسیس، اس کو ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا نالج ہونا چاہیے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپل، ڈفرینٹ جو ہے پرسنالٹیز کے لوگ، ڈفرینٹ اسکلس کے لوگوں کو کیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے باندھ کے رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کو کام کرانا ہے، اور تاکہ وہ کامن آبجیکٹیوز یا شیئرڈ آبجیکٹیوز کی طرح جو ٹیم کے گولز ہیں اس کے لیے کام کریں. فار دس پرپز ہی شوڈ ہیو انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دی پیپل اینڈ دیئر نیڈس. اسے پتا ہونا چاہیے ٹیم ممبرس میں سے جو لوگ ہیں ان کی کیا کیا نیڈس ہیں، ان کی کیا پرسنالٹیز ہیں. انٹرپرسنل اینڈ کمیونیکیشن اسکلز. نو ڈاؤٹ افیکٹو ٹیم لیڈر کے لیے انٹرپرسنل اسکلز ہونے چاہیے، کمیونیکیشن اسکلز ہونے چاہیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے بتا سکے کہ کیا جو ہے ٹیم کے آبجیکٹیوز ہیں، کیسے انڈیویجول کی کنٹریبیوشن جو ہے ٹیم پرفارمنس یا ٹیم پروڈکٹیوٹی میں کنٹریبیوٹ کرے گی، کیسے جو ہے کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے، کیسے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے. تو یہ جتنے انٹرپرسنل اور کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہوں گے اتنی ہی ٹیم کی پرفارمنس اچھی ہوگی. تو ٹیم لیڈر کے لیے ایک اچھے انٹرپرسنل اور کمیونیکیشن اسکلز ہونے چاہیے تاکہ اس کا کام ہے کہ تمام ٹیم ممبرز کے درمیان کوآرڈینیشن کرے، ان کے درمیان کمیونیکیشن کرے، ان کی آبجیکٹیو ہو سکتا ہے بتا رہا ہو، انہیں کلیریفائی کر رہا ہو گولز کیا ہے، پاتھ کلیریفائی کر رہا ہو، ان کے درمیان کانفلکٹ ریزالو کر رہا ہو. تو اس کے لیے لیڈر کے پاس اسٹرانگ کمیونیکیشن اسکلز ہونے چاہیے. کوآرڈینیٹ ٹیم ایکٹیویٹیز اینڈ موٹیویٹ ٹیم ممبرز. دین دا امپورٹنٹ جو ہے
ٹیم لیڈر کا جو ہے وہ ایک کریکٹرسٹکس ہے کہ وہ موٹیویٹ کرنا جانتا ہو. وہ جب بھی کر سکتا ہے جب اس کو نیڈز کا پتہ ہے, وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ڈفرینٹ جو پیپل ہیں یا ڈفرینٹ ٹیم ممبرس ہیں ان کی کیا نیڈز ہیں, کیسے موٹیویٹس ہوتے ہیں, کیسے ان کے جو ہے کمٹمنٹ ریز کی جا سکتی ہے, انکریز کی جا سکتی ہے, کیسے ان کی جاب سیٹسفیکشن لیول انکریز کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے ٹیم لیڈر کا رول ہے کہ انفلوئنس کرے ٹیم ممبرس کے بیہیویئر کو تھرو موٹیویشن, اور جب موٹیویشن ہوگی ٹیم ممبرس کی تو دے ول بی مور کمیٹیڈ, اور ان کی جاب سیٹسفیکشن انکریز ہوگی, اور وہ اچھے جو ہے اپنی ایفرٹ دیں گے, کنٹریبیوٹ زیادہ کریں گے ٹوورڈز دی ٹیم پروڈکٹیوٹی. افیکٹو ٹیم بنانے میں ٹیم لیڈر کا کیا رول ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ ایمفیسائز گروپ ریکگنیشن اینڈ ریوارڈز. ریکگنائز کیا جائے گروپس کے ریوارڈ کو اور نہ کہ انڈیویجول ریوارڈ کو اتنا پروموٹ کیا جائے. کوشش کیا جائے کہ انڈیویجول اگر فار ایگزامپل اچھی کنٹریبیوشن دے رہا ہے تو اسے نو ڈاؤٹ ریوارڈ کرنا چاہیے, بٹ دیٹ کنٹریبیوشن شوڈ جو ہے کنٹریبیوٹ ٹوورڈز دی آرگنائزیشنل گولز یا ٹیم گولز کی طرف ہونی چاہیے. کہ اگر انڈیویجول کی ایفرٹس جو ہیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ٹیم کو اپنے جو ہے مائل اسٹون اچیو کرنے میں, تو اس کو زیادہ جو ہے ریوارڈ کیا جانا چاہیے, اور ایز اے گروپ جو ہے ریوارڈ کو پروموٹ کرنا چاہیے. آئیڈینٹیفائی اینڈ بلڈ آن ٹیمز اسٹرینتھ. اسی طرح جو ٹیم کے ممبرس کی اسٹرینتھ ہے اس کو یوٹیلائز کرے. لیڈر کا کام ہے اس کی جو ہے اسٹرینتھس کو, ان کی کیپیبلٹیز کو ایکسپلائٹ کرے, یوز کرے, اور ڈیولپ ٹرسٹ اینڈ نارم آف ٹیم ورک. ٹیم ورک آپس میں کریٹ کرے, ٹرسٹ ڈیولپ ہو, ڈفرینٹ جو ٹیم ممبرس ہیں ان کے درمیان ایک دوسرے کے درمیان ٹرسٹ ہو تاکہ وہ اپنی بات شیئر کریں, انفارمیشن شیئر کریں, اور ان کے درمیان جو ہے اچھی ڈیسیجن میکنگ ہو سکے, ان کے درمیان اچھی کوآرڈینیشن ہو سکے, ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کر سکیں. ڈیولپ ٹیم کیپیبلٹیز ٹو اینٹیسپیٹ اینڈ ڈیل وتھ چینج. اسی طرح جو ہے ٹیم لیڈر کا رول ہے کہ وہ اینٹیسپیٹ کرے کہ کیا جو ہے اسکل سیٹس میں چینجز آنی ہیں, کیا جو ہے اسکل سیٹس ریکوائرڈ ہوں گے ڈفرینٹ ٹیم ممبر سے, تو اس کی اکارڈنگلی وہ ہیں ان کی ٹریننگ کرے, ان کی کیپیبلٹیز کو انہانس کرے. امپاور ٹیمز ٹو اکمپلش ورک ود منیمل انٹرفیئرنس. اسی طرح جو ہے منیمل انٹرفیئرنس ہونی چاہیے, کم سے کم جو ہے ممبرس ٹیم ممبرس کے کام میں مداخلت کرے اور انہیں امپاور کرے کہ اپنا کام خود اچھے طریقے سے ڈیزائن کریں اور اپنی جو ہے ٹاسک پرفارمنس کو انکریز کریں. انسپائر اینڈ موٹیویٹ ٹیم ٹوورڈز ہائر لیول آف پرفارمنس. ان کی جو ہے موٹیویشن کے ذریعے ان کی جو پرفارمنس کو انکریز کرے. ریکگنائز انڈیویجول اینڈ ٹیم نیڈس اینڈ ٹائملی اٹینڈ ٹو دیم. اسی طرح جو ٹیم ممبرس کے پرابلمس ہیں اور یا اوور آل جو ٹیم کے پرابلمس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرے اور ان کو ایڈریس کرے. انکریج اینڈ سپورٹ ٹیم ڈیسیجنس. اسی طرح ٹیم نے جو ڈیسیجن کیا ہے اس کی جو ہے اس کو انکریج کرے, اس کی سپورٹ لے کے آئے, اور ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے. اور یہ ٹیم لیڈر کا رول ہے بیسیکلی جو ہے وہ ایک جو ہے باؤنڈری پہ بیٹھا ہوتا ہے, ایک ٹیم کو بھی وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے, اسی طرح جو ٹاپ مینجمنٹ آرگنائزیشن کی ٹاپ ہیرارکی اس کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ٹیم لیڈر کا کام ہے کہ ریسورسز لے کے دے اسے, اور جو بھی ڈیسیجن ٹیم کرے اس کی جو ہے اپریسیشن ہو یا سپورٹ ہو ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے, اور جو اچھا کام ٹیم کرے اس کی اپریسیشن ٹاپ مینجمنٹ کرے. اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ٹیم لیڈر اچھے طریقے سے ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس کو جو ہے ٹیم کی جو ویلیو ہے اس کو کمیونیکیٹ کر سکے گا ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ. پرووائڈ ٹیم وتھ چیلنجنگ اینڈ موٹیویٹنگ ورک. یہ اب ٹیم لیڈر کا کام ہے کہ ٹیم ممبرس کو اس طرح کے ٹاسک دے اکارڈنگ ٹو دیئر انٹرسٹ, ان کی کیپیبلٹیز کے حساب سے جو ہے رول یا رسپانسبلٹیز اسائن کرے تاکہ وہ اپنی جاب کو اچھے طریقے سے کریں, ان کو اپنی چیلنج فیل ہو اپنی جاب میں اور وہ موٹیویٹ ہوں, ان کو اپنی کریئر ڈیولپمنٹ بھی نظر آنی چاہیے. آرگنائزیشن کا رول کیا ہو سکتا ہے افیکٹو ٹیم ڈیولپ کرنے میں؟ ٹاپ مینجمنٹ انکنڈیشنل سپورٹ. نو ڈاؤٹ ٹیم افیکٹونیس ہے جو ڈپینڈ کرتی ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ کی کتنی سپورٹ ہے. اگر ٹیم بنائی ہے کسی نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ٹیم بنائی ہے ٹاپ مینجمنٹ نے, تو اس میں یہ ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ کا کام ہے انکنڈیشنل سپورٹ دے, انہیں فلیکسیبلٹی دے, انہیں اٹانومی دے, ڈیسیجن میکنگ کی جو ہے اٹانومی دے, انہیں ریسورسز پرووائڈ کرے, انہیں ٹائم پرووائڈ کرے, انہیں ٹریننگ پرووائڈ کرے, انہیں کوچنگ پرووائڈ کرے, انہیں فیسلٹیز پرووائڈ کرے تاکہ وہ ٹیم اچھے طریقے سے اپنا کام کر سکے. اسی طرح جو ہے
انفارمیشن اینڈ ادر ریسورسز جو ہے ان کو ٹائملی دے, ٹیم کو کمیونیکیٹ کرے مارکیٹ میں کیا چینجز آنے والی ہیں, کیونکہ ٹاپ مینجمنٹ میں جو ہے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں زیادہ اچھے طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ اوور آل انڈسٹری کہاں جا رہی ہے, یا ہمارے آرگنائزیشن کے ریسورسز کیا ہیں, یا ہماری جو کمپیٹیٹو پوزیشن کیا ہے مارکیٹ میں, یا ہمیں کیا ریکوائرڈ ہیں ان فیوچر. فلیکسیبل ٹاسک اسٹرکچر پرووائڈ کرے انہیں, اپروپریٹ سائز اینڈ ممبرشپ مکس ہو. اسی طرح ٹاپ مینجمنٹ کا کام ہے کہ جب ٹیم بنائے تو دیکھے کہ اپروپریٹ سائز ہو, جیسے ہم نے ڈسکس کیا 12 to 25 پیپل از مور دین انف, اور اسی طرح رائٹ اور کمپلیمنٹری اسکلس کے لوگ جو ہیں آپس میں ایک مل کے کام کریں اور ٹیم کے ممبر ہوں. کلیئرلی ڈیفائنڈ مشن اسٹیٹمنٹ اینڈ گولز ہے. اسی طرح ٹاپ مینجمنٹ کا کام ہے کہ کلیریفائی کرے ان کے گولز کیا ہیں, کیا آبجیکٹیوز ہیں, کیا پرفارمنس اسٹینڈرڈز ہیں, اصل ایکسپیکٹیشنز کیا ہے ٹاپ مینجمنٹ کی اس ٹیم سے. اپروپریٹ پاور شیئرنگ اسٹرکچر, شیئرڈ لیڈرشپ. اسی طرح ٹاپ مینجمنٹ کا کام ہے کہ انہیں جو ہے پاور جو ہے ڈیلیگیٹ کرے, امپاورڈ کرے ٹیمز کو, ان کی اپنی جو ہے رسپانسبلٹیز جو ہیں ٹرانسفر کرے, اکاؤنٹیبلٹی بھی انہیں دے, وہ انہیں اکاؤنٹیبل بھی بنائے, انہیں رسپانسبلٹیز اور اتھارٹی دیں تو اس کے بعد اکاؤنٹیبل بھی انہیں بنائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ کو اپنی کچھ پاورز جیسے ڈیسیجن میکنگ پاور ہیں, جیسے کہ پرچیز کرنی ہے اکوپمنٹ یا جو ادر جو ہے پروکیورمنٹ کرنی ہے, اس میں ان کو اٹانومی دے, ڈسکریشن دیں کہ وہ وہ سیٹ کر سکتی ہیں کس لمٹ میں وہ اپنے ڈیسیجن کر سکتی ہیں, کس لمٹ تک اپنی جو ہے وہ اپنے پروکیورمنٹ کر سکتی ہیں. اسی طرح ریوارڈ اور وہ جو ہے خود اپنے ڈیسائیڈ کرے ٹیم. تو اس میں یہ کہ ہیرارکیکل جو ہے اسٹرکچر ہے اس سے پھر آرگنائزیشن کو اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوتا ہے. جب ٹیم بنائی ہے تو ان کو مور فلیٹر آرگنائزیشن کی طرف آتی ہیں, کیونکہ انہیں اپنی کچھ پاورز دینی پڑتی ہیں ٹیم کو تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکیں. مگر یہ ہے کہ موسٹلی جو ٹیم جو ہیں وہ ان آرگنائزیشن میں ہوتی ہیں جن میں ہیرارکیکل اسٹرکچر ہوتا ہے, اور اس کو لیڈر کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ٹیم کو آپ اٹانومی دیں, ڈسکریشن دیں, ڈیسیجن میکنگ دیں, پارٹیسپیٹو مینجمنٹ ہو. تو وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک اگر مڈل مینجمنٹ کا ہے مینیجر اور وہ ٹیم کا لیڈر ہے, تو وہ ایک بیسیکلی جو آرگنائزیشن میں جو پریویلنگ اسٹرکچر ہیں ہیرارکی ہے اسی کو فوکس کرے گا, کیونکہ وہ اپنی ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے اسے جو ہے امپاورڈ نہیں کی گئی چیزیں, اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے, گائیڈ کیا جا رہا ہے, اس کے بیہیویئر کو ڈائریکشن دی جا رہی ہے. تو الٹیمیٹلی وہ ایسے ہی بہیو کرے گا جیسے ٹاپ مینجمنٹ اس سے کر رہی ہے, تو نیچے ٹیم ممبرس کی طرف بھی اس کا بیہیویئر ایسے ہی ہوگا. تو اس کے لیے آرگنائزیشن کو اپنے اسٹرکچر میں بھی تھوڑا چینج لانا چاہیے, مور فلیٹر ہونا چاہیے, ہیرارکیکل کم ہونا چاہیے, اور امپاورڈ کرنا چاہیے اپنے مینیجرس کو جن میں کیپیبلٹیز ہیں, ٹاسک یا رسپانسبلٹیز کو پرفارم کر سکتے ہیں, انہیں زیادہ سے زیادہ امپاور کرنا چاہیے, ڈیسیجن میکنگ پاور دینی چاہیے. اسی طرح کمپیٹنٹ ٹیم لیڈرشپ ہے پرووائڈ کرنی چاہیے, ایسا جو ہے مینیجر پرووائڈ کرنا چاہیے جس میں جو ہے ٹیم کے ساتھ کام کرنے کے اسکلز ہیں, افیکٹو کمیونیکیٹر ہیں اور اچھا لیڈر ہیں. ایویلویشن اینڈ سولیسیٹیشن آف فیڈ بیک آن ٹیم افیکٹونیس. اسی طرح ہے جو اس کی ٹیم کی پرفارمنس کو مانیٹر کرے, اس کو ایویلویٹ کرے اور فیڈ بیک پرووائڈ کرے. اور اسی طرح سوشلائزیشن آف ٹیم ممبرز, اسی طرح اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے آرگنائزیشن کو کہ ان کو آپس میں سوشلائز ہوں ٹیم ممبرز. ٹیم کوہیسونیس کی ہم بات کریں تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, افیکٹو ٹیم ہیز اے ہائی لیول آف اٹانومی, انٹرڈیپینڈنس اینڈ کوہیسونیس. جو افیکٹو ٹیم ہوتی ہیں آپس میں کوہیسو ہوتی ہیں, اٹانومی زیادہ ہوتی ہے, انٹرڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, ٹیم ممبرس کی ایفرٹس جو ہے اور جو ہیں انٹرڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, ٹاسک انٹرڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. Task cohesion is the extent to which members band together and remain committed to achieve team goals. Ineffective team interdependence is built around team's goal, rewards and job structure. پولڈ سیکوینشل اینڈ ریسیپروکل انڈیپینڈنس ہو سکتی ہیں, ڈفرینٹ کائنڈ آف جو ہے انٹرڈیپینڈنس ہیں. پول میں ہے کہ تمام کے جو ہے جو ایک کام ہے جو آپس میں وہ انٹر لنکڈ ہے اور ڈپینڈ کر رہا ہے ایک دوسرے پہ. سیکوینشل ہے کہ اگر ایک اپنا کام پرفارم کرتا ہے تو اس کے بعد دوسرا اپنا ٹاسک شروع کر سکتا ہے. ریسیپروکل ہے کہ دونوں اینڈ پہ جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر وہ ڈپینڈنٹ ہیں ان لائن اگر ان کی ٹاسک ہے. ٹیم کمپوزیشن کی بات کریں تو ملٹی کلچرل, ملٹی فنکشنل اینڈ ملٹی نیشنل کریکٹرسٹکس کے ساتھ ہونی چاہیے. ڈائیورسٹی ہونی چاہیے کیونکہ ڈائیورسٹی ہوتا ہے جو انکریز کرتی ہے کریٹیوٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی. تو اسی طرح جتنے ٹیم ممبرز جو ہیں ڈائیورسفائڈ نالج کے ساتھ آئیں گے,
ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے ساتھ آئیں گے, ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے لوگ آئیں گے تو ان میں اتنی ہی کریٹیوٹی اس ٹیم میں زیادہ ہوگی. ٹیم اسٹرکچر کی ہم بات کریں تو اس میں ریفرز ٹو ایلوکیشن آف ٹاسک, رسپانسبلٹیز اینڈ اتھارٹی, ہائی انوالومنٹ ان ڈیسیجن, ڈائیورسفائڈ نالج, اٹانومی اینڈ ویرائٹی آف ٹاسک ہیز موٹیویشنل کریکٹرسٹک. اسی طرح ٹیم کا اسٹرکچر ایسا ہونا چاہیے, رسپانسبلٹیز, رولز اینڈ ٹاسک ایسے ہونے چاہیے جس میں جو ہے ڈائیورسفائڈ نالج استعمال ہو, اٹانومی ہونے اپنے کام کرنے کی, اپنے جاب کو ڈیزائن کرنے کی, پرفارم کرنے کی, انوالومنٹ زیادہ ہو ممبرس کی ڈیسیجن میکنگ میں, اور وہ جو ہے انڈیویجول ورائٹی آف ٹاسک پرفارم کرے, اور اس کے پاس جو ہے اس کی نالج انکریز ہو ٹیم کے اندر کام کرنے سے, تو وہ موٹیویشن اس میں ہوگی, اور یہ موٹیویشنل کریکٹرسٹکس ہیں بیسیکلی. اب فیسیلیٹیٹ ٹیم لرننگ کیسے کی جا سکتی ہے؟ اینالائز ریزنس فار سکسیس اینڈ فیلئر. اسی طرح کچھ ٹیم سکسیس حاصل کرتی ہیں, کچھ فیلئر ہوتی ہے, جنہیں اینالائز کریں کیا ریزنز ہیں. انٹرنل ریزنز ہیں کہ ٹیم ممبر کی جو ہے کمپوزیشن اچھی نہیں تھی, یا اپروپریٹ نالج یا اسکل نہیں تھا, یا ایکسٹرنل فیکٹر تھے جس کی وجہ سے فیلئر ہے. اگر سکسیس ہوئی ہے تو کس کی وجہ سے ہوا ہے, کس ممبر کی وجہ سے ہوا ہے, یا ان کے درمیان کوآرڈینیشن اچھی تھی, یا ٹیم لیڈر کی وجہ سے ہوا ہے. ریویوئنگ واٹ went well and what can be improved, کیا غلطی ہو اور کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. ڈسکس پرسیپشنز اینڈ assumptions سجیشن, اسی طرح پرسیپشن اینڈ assumptions کو ڈسکس کرنا چاہیے. ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیمس اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایک ہوتی ہے فنکشنل ٹیم ہوتی ہے, کراس فنکشنل ٹیم ہوتی ہے, اور ایک سیلف مینج ٹیم ہوتی ہے. فنکشنل ٹیم ہوتی ہے, اس میں جو ہے ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہوتے ہیں آپس میں وہ مل کے کام کرتے ہیں, اور تمام ٹیم ممبر ایک ہی فنکشنل سے ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں, جیسے R&D, مارکیٹنگ, فائنانس کی ٹیمز ہوتی ہیں. کراس فنکشنل ہوتی ہیں, اس میں سیم ہیرارکی کے لوگ ہوتے ہیں بٹ ڈفرینٹ جو ہیں ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مارکیٹنگ مینیجر, فائنانس مینیجر, ڈیزائن مینیجر, اور اسی طرح جو ہے پروڈکشن مینیجر آپس میں مل کے کام کریں, تو یہ کراس فنکشنل ٹیمز ہوتی ہیں. اور سیلف مینج ٹیم ہوتی ہیں, نیڈ فار جن میں جو ہے ٹیم لیڈرشپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. سیلف مینج ٹیم جو ہوتی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, ان کے پاس مور اٹانومی ہوتی ہے. وی ول ڈسکس سیلف مینج ٹیم ان ڈیٹیل ان کمنگ لیکچر. اور فنکشنل ٹیم میں بیسیکلی جو ہوتا ہے کنٹرول ہوتا ہے وہ ہیرارکیکل زیادہ ہوتا ہے. ٹریڈیشنل لیڈرشپ ہوتی ہے جس میں جو ہے آٹوکریٹک اسٹائل ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے ڈائریکٹر فائنانس جو فنکشنل ٹیم کو بیسیکلی مانیٹر کر رہا ہے, اس کے جو ہے بیہیویئر کو کنٹرول کر رہا ہے, گائیڈ کر رہا ہے. اور جیسے جیسے نیچے آئے سیلف مینج ٹیم کی طرف, تو اس میں ٹیم لیڈرشپ کا جو ہے رول زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. فنکشنل ٹیمز پرابلم سالونگ ٹیمز ہوتی ہیں. 5 to 12 پیپلز جو ہیں یا امپلائز جو ہوتے ہیں سیم ڈپارٹمنٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے کام کرتے ہیں, جس میں کوالٹی, ایفیشنسی اینڈ ورک انوائرمنٹ کو جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے. ہیرارکیکل اسٹرکچر ہوتا ہے, اور کنٹرول جو ہوتا ہے سینٹرلائز ہوتا ہے, سینٹرلائز ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. اس میں ٹریڈیشنل جو ہے لیڈرشپ کا رول زیادہ ہوتا ہے افیکٹو. امپلائز فرام اباؤٹ دی سیم ہیرارکیکل لیول بٹ فرام ڈفرینٹ ورک ایریاز, جیسے ابھی آپ کو میں نے اگزامپل دی, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں مگر سیم ہیرارکی سے ہوتے ہیں, آپس میں مل کے کام کرتے ہیں. اس میں بیسیکلی آئیڈیا ہے کراس فرٹیلائزیشن آف ہے بیسیکلی آئیڈیاز کی اور جو ہے ویو پوائنٹ کی. ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ, ڈفرینٹ فنکشنل نالج کے لوگ, بٹ ایک ہی لیول کے لوگ ہوتے ہیں, ہیرارکی کے لوگ ہوتے ہیں, جب آپس میں ملتے ہیں تو اپنے اپنے ایریاز کی ایکسپرٹیز کے حساب سے, نالج کے حساب سے ایک جو ہوتے ہیں آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں. تو یہ کراس فرٹیلائزیشن آف آئیڈیا ہے. ورچوئل ٹیم کا کانسیپٹ ہے, جیسے جیسے انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ورچوئل ٹیم کانسیپٹ ہے کہ انڈیپینڈنس آف اسپیس اینڈ ٹائم, اپارٹ فرام دی اسپیس اینڈ ٹائم جو ہے لمیٹیشن, ڈفرینٹ ٹیم ممبرس ڈفرینٹ لوکیشن پہ, ڈفرینٹ جو ہے ٹائم ہورائزن پہ ہوتے ہیں, مگر وہ آپس میں مل کے تھرو جو ہے کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آپس میں میٹنگ کنوین کرتے ہیں, آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. بٹ ورچوئل ٹیم کو تھوڑا سا ہے کہ مینج کرنا مشکل ہوتا ہے, ان کے درمیان کوآرڈینیشن کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے, ان کے درمیان کمیونیکیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. افیکٹو کراس فنکشنل ٹیم کیا ہوتی ہیں؟ ڈیولپ کنسنسس اراؤنڈ کامن ویژن اور مشن. اس میں یہ کہ جو کراس فنکشنل ٹیم ہے بیسیکلی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ نہ کریں بلکہ ان کو اوور آل آرگنائزیشن کے گولز جو ہیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. امپلیمنٹ ٹیم بیسڈ میجرز, فیڈ بیک اینڈ ریوارڈ. اسی طرح جب کراس فنکشنل ٹیم ہے ان میں جو ریوارڈ سسٹم ہونا چاہیے, فیڈ بیک ہونا چاہیے,
اور پرفارمنس جو اسٹینڈرڈس ہونے چاہیے یا پرفارمنس میجرز ہونے چاہیے وہ ٹیم بیسڈ ہونے چاہیے. Effective leadership and top management support is very much necessary to make an effective cross-functional team or to increase the productivity of innovation of cross-functional team. ٹیم بلڈنگ اسکلس ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیم ٹریننگ, اسی طرح ٹیم بلڈنگ اسکلز ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ دینی چاہیے ممبرس کو, اور اسمبل دی رائٹ اسکلز, ایک طرح کے کمپلیمنٹری اور رائٹ اسکلز کے لوگوں کو آپس میں ٹیم ایز اے ٹیم ان کی کمپوزیشن کرنی چاہیے, اور ود دی رائٹ سائز, جیسے کہ ابھی بار بار ڈسکس کیا کہ رائٹ سائز ہونا چاہیے. جتنی بڑی ٹیم ہوتی جائے گی اتنے ان کے درمیان ہیں جو کوآرڈینیشن مشکل ہوگی, کمیونیکیشن مشکل ہوگی, اور ان کے درمیان ہو سکتا ہے ود ان دی ٹیم گروپس بن جائیں. تو اپروپریٹ سائز ہونا چاہیے. سیلف مینج ٹیمس, group of 10 to 15 people from different departments who take on responsibilities of their former supervisor to manage the team and achieve its goal. Relatively more autonomy and decision making power. یہ جو سیلف مینج ٹیم ہوتی ہیں, سیلف مینج کا مطلب ہے وہ خود اپنی مینجمنٹ کرتی ہیں, خود اپنے آپ کو مینج کرتی ہیں, ایون کہ ان کے پاس جو ہے ریوارڈ پاور بھی ہوتی ہیں, کمپنسیشن بھی خود ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں, پروکیورمنٹ بھی خود کر سکتی ہیں, جاب بھی خود ڈیزائن کر سکتی ہیں, ڈیسیجن میکنگ پاور بھی زیادہ ہوتی ہیں. اس میں جو ہے ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے, لیڈرشپ رول از روٹیٹڈ. اس میں کچھ جو ایک بندے کو ایٹ ٹائم وہ لیڈر ہوتا ہے تو کسی اور وقت میں جو ہے اکارڈنگ ٹو دی نیڈ اور جو پریورٹی ایجنڈا ہے یا وہ ڈومین ہے, اگر کوئی خاص اسپیسیفک فار ایگزامپل مارکیٹنگ کے ایشو کو ڈیل کرنا ہے, اب وہ پروجیکٹ یا ٹیم اس فیز میں جس میں جو ہے کسٹمرز کی جو ہے فیڈ بیک, کسٹمر کی ڈیمانڈ کے بارے میں زیادہ ڈبیٹ ہونی ہے, ڈسکشن ہونی ہے, تو مارکیٹنگ کے لوگوں کو یا مارکیٹنگ کا جو جس میں ایکسپرٹیز ہیں, اسکلز ہیں, اس کو ایز اے لیڈرشپ کا رول دیا جاتا ہے. تو لیڈر کا رول جو ہے روٹیٹ کیا جاتا ہے, ایک بندہ لیڈر ہوتا ہے ٹائم اور دوسرے ٹائم وہ فالوور ہوتا ہے. میوچل رسپانسبلٹی آف پرفارمنس اینڈ گولز, اس میں پرفارمنس اور گولز کی جو ہے میوچل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کیونکہ یہ ریوارڈ خود سے جو ہے اپنے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کمپنسیشن ایون ہائرنگ بھی ممبرس کی خود کر سکتی ہیں, سیلف مینج ٹیم فائر بھی کر سکتی ہیں کسی کو. تو دیٹس وائی ان کے درمیان جو ہے زیادہ میوچل رسپانسبلٹی ہوتی ہے, زیادہ جو ہے پرفارمنس اور گولز جو ہے آپس میں جو ہے وہ ان کی میوچل رسپانسبلٹیز ہوتی ہے اچیو کرنا. اسکل سیٹ ریکوائرڈ فار اے ہائی پرفارمنس ٹیم, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہونی چاہیے, پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ اسکلز ہونے چاہیے ان میں, اور انٹرپرسنل اسکلز زیادہ ہونے چاہیے. ٹیم کریٹیوٹی کی اب بات کرتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم نے ٹیم کی پروڈکٹیوٹی کی بات کی, کمپوزیشن کی بات کی, اسٹرکچر کی بات کی, اب ہم بات کرتے ہیں ٹیم کا ایک جو میجر بینیفٹ ہے وہ کریٹیوٹی ہے. دا پروسیس آف جنریٹنگ نیو آئیڈیاز, پروڈکٹ, پروسیسز اور سروسز. ڈیئر اسٹوڈنٹ, بیسیکلی ٹیم کا جو کانسیپٹ یہی ہے کہ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, نیو آئیڈیاز, امپروومنٹ ان دی پروسیس, امپروومنٹ ان دی کوالٹی آف پروڈکٹ اینڈ سروسز. So the creation of valuable, useful new products, services, ideas, procedure or process by individual working together in a complex social system through discovery rather than performing predetermined routine activities and procedures. تو ٹیم کریٹیوٹی جب ہی ہوگی جب کوئی وہ ٹیم جو ہے ایک انوویٹو وے لے کے آئے گی, انوویٹو پروڈکٹ لے کے آئے گی, انوویٹو سروسز کوئی انٹروڈیوس کرے گی, کوئی بریک تھرو کرے گی, کوئی پروسیس میں جو ہے امپروومنٹ کرے گی, ری ڈیزائن کرے گی, پروسیس کو ری اسٹرکچر کرے گی کہ وہی یونٹ یا وہی جو پروڈکٹ ہے کم وقت میں اور کم پیسوں میں فار ایگزامپل بن رہی ہے, اور اس طرح کوئی بریک تھرو لائے گی, پروڈکٹ کو آل ٹوگیدر جو ہے نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کرے گی. تو جتنی یہ چیزیں زیادہ ہوں گی, یوزفل آئیڈیا ہوگا, یوزفل پروڈکٹ ہوگی, ویلیوبل ایڈیشن ہوگی ان آرگنائزیشن, جو کاسٹ کٹنگ ایفرٹس ہیں جیسے اور ری اسٹرکچرنگ میں, تو اور اسی طرح جو ہے جو ڈاؤن ٹائم کم ہوگا, اور اسی طرح جو ہے مینوفیکچرنگ کاسٹ کم ہوگی. تو یہ جتنی اس طرح یوزفل ہوں گی یہ چیزیں اور ان کی جو ہے سگنیفیکینس زیادہ ہوگی, اتنی ٹیم کریٹیو ہوگی. ٹیم کا مقصد ہے بیسیکلی کریٹیوٹی کو فاسٹر کرے, انکریج کرے کہ کریٹیو جو ہے انڈیویجولس کو ان کو انکریج کیا جانا چاہیے. اب آرگنائزیشن کا کام ہے کہ زیادہ وہ جو ہے انکریجمنٹ ہونی چاہیے, رسک ٹیکنگ
اور جو ہیں ایک انوویٹو آئیڈیاز کی طرف ہونی چاہیے. ان کو یہ نہیں کہ کسی نے اگر رسک لیا, اچھا پرفارم نہیں کر سکا یا اس کا آئیڈیا اتنا یوزفل نہیں تھا تو اسے پنش کریں, ریوارڈ زیادہ کریں, مگر انٹینشن دیکھیں. کریٹیوٹی جب ہی ہوتی ہے جب فلیکسیبلٹی دی جائے, اپنا کام کرنے کی جو ہے ڈیپینڈنس دی جائے, اور اس کو انکریج کیا جائے کہ فیلئر کو آپ کو اتنا پنش نہیں کیا جائے گا, کیونکہ جو بھی نیو پروڈکٹ جو ہے انوویشن ہوتی ہے یا انوویٹو آئیڈیا ہوتا ہے ایک دن میں نہیں آتا, یا نیو پروڈکٹ ہوتی ہے ایک ہی دفعہ نہیں مارکیٹ میں سکسیسفل ہو جاتی یا فوراً ہی بن جاتی ہے. اس کے لیے کتنی دفعہ ٹیم مل کے کام کرتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس کو فیلئر ہوتا ہے, تو اس وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے پھر ایٹ ٹائم وہ کریٹو ورک پروڈیوس کرتے ہیں. کریٹیوٹی یہ نہیں کہ ایک دن کا کام ہے, اٹ ٹیکس ٹائم. تو اس میں جو ہے آرگنائزیشن کو تھوڑا اپنا پیشنس دکھانا چاہیے اور ان کو انکریج کرنا چاہیے کریٹیوٹی کو, اور بتانا چاہیے کہ آرگنائزیشن کی سروائیول کے لیے اور جو سکسیس کے لیے نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, کریٹو آئیڈیا اور کریٹو سروسز جو ہے یا پروسیس میں جو ہے اس کی جو ہے ریسٹرکچرنگ یا پروسیس امپروومنٹ یا جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور اسی طرح جو ہے سیلف مینج ٹیم کا کانسیپٹ زیادہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ کریٹیوٹی زیادہ ہو, کیونکہ سیلف مینج ٹیمز بیسیکلی ہوتی ہے, ان کے پاس انڈیپینڈنس ہوتی ہے, فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, اٹانومی ہوتی ہے, تو وہ اچھا ایک کریٹو ورک کر سکتے ہیں. اٹانومی, پرفارمنس مینجمنٹ سسٹمز, ٹیم بونسز, اسٹیبل ٹیم کمپوزیشن, ٹیم کنٹینیوٹی اینڈ سفیشینٹ ریسورسز. ٹیم کو کنٹینیو رکھیں, ٹیم کی کمپوزیشن اپروپریٹ ہونی چاہیے, پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اچھا ہونا چاہیے جس میں کریٹو آئیڈیا کو انکریج کیا جائے, ریوارڈ کیا جائے, اٹانومی زیادہ اور سفیشینٹ ریسورسز دینے چاہیے تاکہ وہ ایک کریٹو ورک کر سکیں یا نیو پروڈکٹ ڈیولپ کر سکیں. آرگنائزیشنل پریکٹسز سپورٹنگ ٹیم کریٹیوٹی, انہیں ریسورسز پرووائڈ کریں, انہیں جو ہے فائنینشیل ریسورسز کی کانسٹینٹس نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جو ہے ٹیم کریٹیوٹی جب ہی آتی ہے جب آرگنائزیشن کی طرف سے انہیں ریسورسز پرووائڈ کیا جائے, انہیں ٹائم دیا جائے, انہیں جو ہے اکوپمنٹ لا کے دیے جائیں جو انہیں چاہیے تاکہ وہ اپنا جو ہے ایکسپیریمنٹ کر سکیں. اور اسی طرح سپورٹنگ کلائمیٹ اینڈ کلچر ہونا چاہیے. اگر ہیرارکیکل اسٹرکچر ہے اس کو تھوڑا فلیٹر کریں آرگنائزیشن کے اندر تاکہ جو سیلف مینج ٹیمز ہیں ان کو انڈیپینڈنس ملے, ان کو ڈیسیجن میکنگ پاور ملے. اسی طرح ریکگنائز کرنا چاہیے اور ریوارڈ کرنا چاہیے ٹیم پرفارمنس کو, انڈیویجول پرفارمنس کو. اسی طرح انہیں فلیکسیبلٹی دینی چاہیے کہ وہ اپنا کام خود اپنے طریقے سے کر سکیں. 4 ٹیم لیڈر پریکٹسز دیٹ سپورٹ کریٹیوٹی. اب اس میں ہے ٹیم لیڈر کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ کہ ممبرس میچڈ اٹانومی فار ممبرس کو اٹانومی دینی چاہیے ٹیم لیڈر کو. پروٹیکشن اگینسٹ کریٹیوٹی بلاکرز, کوئی لوگ ہوتے ہیں جو کریٹیوٹی کو بلاک کرتے ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور ان لوگوں کو اچھے طریقے سے مینج کریں تاکہ کریٹیوٹی جو ہے ٹیم کی افیکٹ نہ کرے, اور ٹائم اور منی انہیں پرووائڈ کرے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو ہے کریٹیوٹی ایک دن میں نہیں آ جاتی, اٹ ٹیکس ٹائم. میں بھی کوئی نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کرنی ہے یا کسی بیماری کے لیے فار ایگزامپل میڈیسن ایجاد کرنی ہے تو اٹ ٹیکس مے بی 10 ایئرس. جو جو ہے ایک میڈیسن لے کے آئے جو اس میں جو ہے اس بیماری کے لیے جو ہے افیکٹو ہو. تو فارماسیوٹیکل کمپنی جو ہوتی ہیں ایک نیو پروڈکٹ کے لیے دے ویٹ فار مے بی 10 ایئرس اور ان کے $1 ملین ریسورسز لگاتی ہیں, اور اس کے بعد جا کے کوئی فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہوتی ہیں آفٹر پٹنگ لاٹ آف ریسورسز اینڈ ٹائم ایک جو ہے نیو پروڈکٹ, انوویٹو پروڈکٹ مارکیٹ میں لانے کے قابل ہوتی ہیں. اور اگر انوویٹو پروڈکٹ ہو تو اگلے 10 یا 20 سال اس کمپنی کو اتنا پروفٹ دیتی ہیں کہ وہ ریسورسز پورے ہو جاتے ہیں جو اس نے اس کی نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور سروسز پہ خرچ کیے ہوتے ہیں. دیز اسٹوڈنٹس بلاکس ٹو کریٹیوٹی ہے, اسٹرکچرل پرابلمس ہیں جیسے بھی بات کی, ہیرارکیکل اسٹرکچر ہیں اور ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ جو ہے پاور ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کے پاس اتھارٹی زیادہ ہے, اور وہ مڈل مینجمنٹ کے لوگوں کو ملا کے ایک جو ہیں وہ ٹیم بناتے ہیں سیلف مینجمنٹ, اور چاہتے ہیں کہ وہ پھر جو ٹیم لیڈر ہیں وہی جو ہیں ان کو ٹیم ممبرس کو اٹانومی دے, ڈیسیجن میکنگ پاور دے. تو یہ ڈیفیکلٹ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خود ہیرارکیکل اسٹرکچر میں ہیں, وہ خود کمانڈ اینڈ کنٹرول ہو رہے ہیں, اس کا بیہیویئر گائیڈ ہو رہا ہے بائی دی ٹاپ مینجمنٹ. تو ایک مائنڈ سیٹ آ جاتا ہے آرگنائزیشن کے اندر. تو ان دس سچویشن اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار ٹیم لیڈر ٹو ڈیلیگیٹ پاور ڈاؤن سائڈ اپنے ممبرس کو دے.
لیک آف ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے. اسی طرح ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اچھی نہ ہو تو وہ بھی کریٹیوٹی بلاکر ہیں. ہائی لیولس آف ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اینڈ ایکسپیرینس کین لیڈ ٹو ریلائنگ آن پاسٹ سولوشن. اسی طرح یہ ہوتا ہے بہت زیادہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کسی خاص پروسیس میں ہو تو وہ ایک کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں, ان کا ایک خاص ایکسپیرینس ہوتا ہے ایک پروڈکٹ یا پروسیس کے ساتھ کام کرنے پہ, تو وہ نہیں کوشش کرتے کہ زیادہ جو ہے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ وے سے جو ہے پروسیس کو کیا جائے, کیونکہ وہ کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں, ان کی ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس اس پروسیس یا اس پاسٹ جو ہے روٹین ٹاسک میں زیادہ ہوتی ہے. کریٹو پیپل ڈونٹ لائک ٹو ہیو دیئر آئیڈیاز اینڈ کریشنز ایویلویٹڈ. لیک آف اٹانومی اینڈ فلیکسیبلٹی ایک ہے جس کی وجہ سے کریٹیوٹی بلاک ہو سکتی ہے, اور لیک آف انسینٹیوز ہے. اگر کسی نے نیو جو ہے انوویٹو آئیڈیا دیا ہے اس کو انکریج نہ کیا جائے تو لوگ کم جو ہے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ وہ ایک کریٹو آئیڈیا دیں, کیونکہ وہ انسینٹیو ان سے لنک نہیں کر رہا ہوتا. اسٹیپس ٹو امپروو کریٹیوٹی کیا ہے؟ برین اسٹارمنگ ہے, سینگ ون تھنگ ایز سم تھنگ ایلس, انکریجمنٹ بائی لیڈرز, لیڈر کی سپورٹ بہت ضروری ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اسی طرح ریوارڈ سکسیس کے پرفارمنس جو ہے اور جو ریوارڈ سسٹم ہے لنک ہونا چاہیے آپس میں, کیونکہ جو کریٹو جو آئیڈیا ہے ورک ہے اس کو زیادہ ریوارڈ کرنا چاہیے. اور نیور پنش فیلئر, جیسے کہ بات کی کہ فیلئر جو ہے اس کو ایسے سچ پنش نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کریٹیوٹی کا نام ہی فیلئرس کا ہے. فیلئرس اور فیلئرس کے بعد ایک سکسیس ملتی ہے. Form diverse problem-solving groups, ensure the proper level of technical expertise in problem-solving group, conducive work environment and culture. Example of جیسے KRL سائنٹسٹ کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک جو ہے سائنٹسٹ تھا, اس نے ہم سے شیئر کی تھی ایک بات کہ جب ہم کام کر رہے تھے KRL میں تو ہمیں ایک فری آف مائنڈ رکھا گیا تھا کہ باقی پرابلم سے ایون کہ ہم ایک نیو آئیڈیا نیو جو ہے اس پہ کام کر رہے تھے, کمپلیکس اس پہ کام کر رہے تھے جو ٹاسک پہ, تو ہمیں یہ کہ آرگنائزیشن نے سپورٹ دی, ہمیں اتنا کنڈیسو ورک انوائرمنٹ دیا, کلچر دیا کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہمارے جو ہیں بچے جو اسکول جا رہے ہیں انہیں لینے کے لیے ڈرائیور ہوتا تھا, لے کے آنے کے لیے ہمارے جو ایشوز تھے نا وہ بیسیکلی آرگنائزیشن ان کو فیملی ایشوز بھی پرسنل ایشوز بھی ان کے لیے بھی فیسیلیٹیٹ کری تھی. تو ہم نے فری آف مائنڈ ہو کے اتنا اچھا کنڈیسو ورک انوائرمنٹ تھا کہ ہم نے مل کے کام کیا, اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ کیا سکسیس ہے ہمارے جو ہے ان آرگنائزیشنز کی. آرگنائزیشن کو کیا کرنا چاہیے ٹیم کریٹیوٹی کے لیے؟ کوالٹی ریسورسز اور ایڈوکیٹ ریسورسز اور میکسیمم ریسورسز دینے چاہیے, ریوارڈ سسٹم ہونا چاہیے پراپر, فلیکسیبلٹی دینی چاہیے, اور منیمم اماؤنٹ آف اسٹرکچر ہونا چاہیے. جیسے ابھی میں نے ٹریڈیشنل ہیرارکی کی بات کی تھی تو اس میں یہ کہ فلیٹر اسٹرکچر ہونا چاہیے, فلیکسیبلٹی دینی چاہیے ٹیم ممبرس کو, پرووائڈ سپورٹیو کلائمیٹ اینڈ کلچر. ہاؤ ٹو لیڈ کریٹو فالوورز, سیٹ گولز, یوز ہائی پارٹیسپیشن ان گول سیٹنگ, انکریج کرے تمام لوگوں کی پارٹیسپیشن لے ڈیسیجن میکنگ میں اور گول سیٹنگ میں, ایڈوکیٹ ریسورسز پرووائڈ کرے جو ہیں, اور اسی طرح ریڈیوس کرے ٹائم پریشر کو, کیونکہ کریٹو ورک جو ہے پریشر میں نہیں کیا جا سکتا. تو ٹائم پریشر, ڈیڈ لائنس نہ دے, کیپ فالوورز آن ٹریک بٹ ٹرائی ٹو کیپ آن ٹریک, یہ بھی نہ ہو کہ وہ ٹریک سے اتر جائیں مگر ان کو ٹائم پریشر زیادہ نہ دے. نان مانیٹری ایز ویل ایز مانیٹری ریوارڈز کو کنسیڈر کرے. اسی طرح جو ہے کریٹیوٹی از ایولیوشنری ناٹ ریولیوشنری, تو جو ہے یہ ایولیوشن کا پروسیس ہے کریٹیوٹی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آہستہ آہستہ جا کے گریجولی پھر ایک کریٹو جو ہے آئیڈیا, پروڈکٹ یا سروسز جو ہے وہ کوئی ٹیم بنا سکتی ہے, نہ کہ یہ ایک دم سے جو ہے اگلے دن ہی 1 یا 2-3 دن میں ڈیڈ لائن دی اور ایک نیو پروڈکٹ لے کے آ جائیں. اب ہم بات کرتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ ٹیم ڈیسیجن میکنگ کی بات کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ٹیم کی جو ہے پروڈکٹیوٹی کی بات کی, ٹیم کی سگنیفیکینس کو ہائٹ لائٹ کیا کہ ٹیم ورک کا کیا جو ہے امپورٹنس ہے آرگنائزیشن کی جو ہے پرفارمنس اور سکسیس میں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیم ڈیسیجن میکنگ جب ہوتی ہے تو اس میں کیا فائدے بھی ہیں اور کیا نقصان ہے. ایک یہ کہ کوالٹی ڈیسیجن ہوتا ہے کہ ایک جو ہے دماغ سے 2 دماغ بہتر ہوتے ہیں. جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنا اچھا آئیڈیا اور اتنے اچھے طریقے سے ایک پرابلم کو سالو کیا جا سکتا ہے اور اچھی ڈیسیجن میکنگ کی جا سکتی ہے. ملٹی لیول اینڈ ملٹی فنکشنل پارٹیسپیشن از ریکوائرڈ. سپورٹ آف آرگنائزیشنل ممبر کاسٹ کٹنگ ایفرٹس.
اسی طرح آرگنائزیشن کے ممبر کی سپورٹ بھی ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کاسٹ کٹنگ ایفرٹ ہو, کہ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہو, ہماری جو ہے کاسٹ کم ہو, آپریشنل کاسٹ کم ہو, اور ہمارے جو ہے ریونیو بڑھیں. گریٹر انڈرسٹینڈنگ آف نیچر اینڈ پرابلم اینڈ سولوشن, اور ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے پرابلم کیا ہے, اس کی کازز کیا ہیں, اس کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کازز, اور اس کے پھر سولوشن کو ڈسکس کر کے امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ advantage of team decision making is that when team make decisions تو everybody on board is more committed, ان کی commitment زیادہ ہوتی ہے. disadvantage کیا, ٹائم کنزیومنگ, کہ جب ڈیسیجن کیا جاتا ہے ٹیم میں, گروپس میں, تو اٹ ٹیکس ٹائم, اور ایٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ مینیجر جو ہیں انڈیویجلی ہیں, مے بی اس کے پاس زیادہ اچھا نالج ہو, اور وہ اچھے طریقے سے اپنا جو ہے ایک پرابلم کو سمجھتا ہو, اور اچھا طریقے سے ایک ڈیسیجن لے سکتا ہو, انفارم ڈیسیجن. تو سیلف سرونگ باعث ہے. اسی طرح کمپرومائز رادر آپٹیمل سولوشن ہے, کہ کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے, کوشش کی جاتی ہے کہ میجورٹی جو ہے اس کا ڈیسیجن مانا جائے, نہ کہ کریٹو آئیڈیا یا اس کو جو ہے اس سولوشن کو جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. وہ کنسنسس کی طرف زیادہ فوکس کر جاتے ہیں, آپٹیمل سولوشن نہیں دیتے, بلکہ دیکھتے ہیں کہ ٹیم کوہیسونیس رہے, جس کے لیے کنسنسس یا کمپرومائز کرتے ہیں. سیلف سرونگ باعث میں کہ اپنے انٹرسٹ کو کوئی لوگ آگے لے کے آتے ہیں, اور ٹیم گولز کو جو ہیں وہ پیچھے رکھتے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ, I hope that you are more clear about the groups and teams, اور اس کے بارے میں آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ کیا ڈفرینس ہیں گروپ اور ٹیم میں, اور کیا ٹیم کا جو ہے رول ہے ان آرگنائزیشنل سکسیس اینڈ پروڈکٹیوٹی, اور اسی طرح انڈیویجول کی کمٹمنٹ اور پرفارمنس پہ کیسے جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے ٹیم ورک کا. ٹیم لیڈر کی جو رول ہے ٹیم پرفارمنس میں, نو ڈاؤٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ رول, کہ ٹیم لیڈر نے ہی جو ہے ان کو کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے, آئیڈیا کی سپورٹ لے کے دینی ہوتی ہے, آرگنائزیشن ریسورسز لے کے دینے ہوتے ہیں, ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ لے کے دینی ہوتی ہے. تو ٹیم لیڈر کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ٹیم لیڈر ٹو انکریز ٹیم پرفارمنس کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, کہ وہ پارٹیسپیشن زیادہ کرے, لے لوگوں کی پارٹیسپیشن زیادہ, انڈرسٹینڈ کرے پیپل کی نیڈ, کہ کیسے موٹیویٹ کرنا ہے, اس میں کمیونیکیشن اسکلز زیادہ اچھے ہونے چاہیے. Creativity often believed to be output of individual effort. Can team efforts also produce creativity? No doubt. جو ہے ٹیم کے ایز اے ٹیم اگر کوئی ڈفرینٹ جو ہے ممبرس کام کرتے ہیں, امپلائیز کام کرتے ہیں, تو دے آر مور پروڈکٹیو اور مور کریٹو ایز ویل. تو ان یور اوپینین آرگنائزیشن کین بینیفٹ مور فرام انڈیویجول ایفرٹس اور ٹیم ایفرٹس. انڈیویجول ایفرٹس کی اپنی ایک سگنیفیکینس ہے, بٹ نو ڈاؤٹ جو ہے ٹیم ایفرٹس ہیں جو زیادہ وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آرگنائزیشن کی سکسیس میں اور اس کی پرفارمنس میں. So dear student, we discuss successful team building activities کی بات کی, we discuss types of team کی بات کی, then we discuss the team work, ٹیم لیڈر کے رول کو ڈسکس کیا, ٹیم کریٹیوٹی کی بات کی, اینڈ دین ایٹ لاسٹ وی ڈسکس اباؤٹ دی ٹیم ڈیسیجن میکنگ پروسیس, اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ یو انجوائڈ دس لیکچر اینڈ یو ہیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دی ٹیمس اینڈ گروپس اینڈ ٹیم ورک. تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اپنا خیال رکھیے گا, ٹیک کیئر, تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.